ٹھیک ہے. معذرت نقوی صاحب، میں وہ مون کو گیا سا، مون بلایا سی، تھوڑا کام سی تھوڑا. کوئی گل نہیں، ویلکم بیک جی. جزاک. یہ کیوں نکالا کل؟ مال لوڈ کر یار، مال لوڈ کر، سارا جنہ اندر پہ آدھا مال لوڈ کر. یہ بندہ سوالات کرے گا آغا جی یا اس سے ڈیبیٹ ہوگی؟ یہ سوال کرے گا. اچھا اچھا، یہ سوال کرے گا اور پروفیسر صاحب جواب دیں گے. ڈبل والا گیج ٹھیک ہو گیا جی. دوبارہ پھر اس سے چانسز نہیں ہے گفتگو کے، وہ کیا نام ہے اس کا، اویس جو کے ساتھ؟ جی جی ہاں میرے خیال میں ہوگی اس کے ساتھ بھی. ذرا ڈاکٹر صاحب بزی تھے نا، تو بعد ہاں میں شاید ابھی آپ فری ہوں گے. محرم ہے نا، مجلس سے پڑھ رہے ہیں نا، جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو شاید ابھی فری ہوں تو پھر دوبارہ سے اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہو، کیونکہ وہ تو خود بندے تلاش کرتا رہتا ہے نا. بالکل میں نے دیکھا ہے، بالکل ایک بندہ تھا مذہبی، حالانکہ اس نے درس نظامی کیا ہے، لیکن اچھا، وہ بیسک باتیں بھی اس کو جواب نہیں دے رہا نا، پتہ نہیں کس طرح صحیح کا ہے. پڑا ہوا تھا. تو بالکل ینگ لوگ آ رہے ہیں، کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے ویسے درختوں کے نیچے اور وہ جی بات کر رہا ہے، اور اس طرح. دیکھیں، پراپر وہ سب ٹائم پاس کر رہے ہیں اپنا، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. جی بالکل. کبھی وہ یہ عورتوں کو اٹھا کے لے آتا ہے اسلام آباد والی. ہاں جی، ہاں جی، بالکل بالکل. عجیب و غریب وہ بکواسیات اس نے شروع کیا ہوا اب تو اسے ٹک میں ٹاک نے پر بھی کہا آ گیا ہے. پرہیز کا رہ گیا. اب وہ ٹک ٹاک مطلب پر بھی ویڈیو لادین لگا رہے ہونا ہیں. ہے تو لادین ہونا ہے تو بھائی کسی دلیل سے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ تو کوئی باتیں ہی نہیں ہے. وہ کچھ خیر کسی بھائی، مقام پر تو ایسے لگتا ہے مطہر بھائی کہ یہ مولد ہے ہی نہیں، یہ صرف یہاں پہ سٹے لینے کے لیے یا اپنے ویو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے ایسا. بالکل فیم لینے کے لیے مجھے ہاں بھی جی، ایسا گمان آیا ہے اس پر. میں نے کئی اس کے کلپ ایسے سنے ہیں نا، تو اس سے ایک دم سچ ہمیشہ زبان سے نکل ہی جاتا ہے کسی نہ کسی مقام پر. بالکل. تو 2-3 دفعہ ایسی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی جس سے کسی زبان سے سچ نکلا ہے اور پتہ چل رہا تھا کہ یہ واقعتاً یہ جان بوجھ کے بنا ہوا ہے نہیں ہے. ہاں جی. مطہر بھائی، جی سر. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ آپ آئے تھے اور میں تھا، ایک دو لوگ اور بھی تھے، لیکن آپ نے گفتگو کی تھی، یاد ہوگا. ٹھیک ہے، کس اور وہ متعلق؟ یہی جو یہ تبلیغات جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس پہ آپ نے کچھ گفتگو کی تھی. وہ تو خیر ادھر چینل پہ ہوگی، ڈھونڈنی پڑے گی، لیکن آج اگر آپ دوبارہ کریں، باب امام بھی موجود ہے. جی جی آپ وہ ہو گئی تھی، پھر دوبارہ ان سے بات باب امام سے ہو گئی تھی. اچھا، ہاں جی، اس متعلق ایک دفعہ آپ نے ہی پھر دوبارہ سیشن رکھوایا تھا تو باب امام سے اس متعلق ساری گفتگو کی تھی کہ چینل اور فنڈنگ اور وہ سارا کچھ ہاں باب نہیں امام کو بھی دیکھیں، یاد ہوگا. تنظیم ضروری ہے جی. دیکھیں ابھی یہ لوگ ہیں تقریباً ہمارے عقیدہ کے ہی ہیں، لیکن کس طرح کا انداز ہے بیاں اور کیا، اور بعض اچھی گفتگو کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیچ میں پھر وہ ایک آدھ، تو ہم لوگوں کو کچھ اس طرح کا بھی ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں مقابلہ جو ہے وہ پورے منظم لوگ ہیں، مدرسے کے ہیں، ایک سسٹم ہے ان کا. ایسا تو ہے، بالکل ہے. تو ہمارے پاس ہم لوگ بکھرے ہوئے نقوی ہیں. صاحب، مولا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یقیناً آپ نے سنی ہوگی، کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے دشمن باطل پر ہوتے ہوئے متحد ہیں، اور تم ہو کہ تم حق پر ہوتے ہوئے بھی متحد نہیں. جی تو سنی ہے یہ جی. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ادوار میں بھی ایسا ہی رہا تھا کہ ائمہ کو مان کے یہ ائمہ پر متحد نہیں تھے. تو آج کے دور میں تو بہت مشکل ہے نا. بالکل.
یہ بات تو ہے جی. میں وہی وہ بات وہی ہے، لیکن بابا امام تب بھی نہیں مانے تھے، اور مجھے پتا ہے وہ آج بھی نہیں مانیں گے کہ بابا امام نے خواب بہت بڑا دیکھ لیا ہے، اور بابا امام کو شاید خود بھی نہیں پتا کہ یہ خواب کتنا بڑا ہے. صحیح بات ہے. ایسا نہیں ہے، خدا معاف کرے. ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے حصے کا ایک کام کرنا، اس کی وہ ذمہ داری ہے. ہمارا کام خواب دیکھ یا خواب کی تعبیر کو لانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے حصے کے جو فرائض ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں. صحیح. یہ نا خواب دیکھنے والا دین خواب کا نام نہیں ہے. یقیناً آپ نہیں، خواب کا مطلب ہے کہ مطلب ایک ایسا نہیں، میں وہ نظام. سمجھ گیا آپ کا مفہوم جو آپ کہہ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ جو جس طرف جو معنی آپ دے رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، جو بندہ 5 پڑھا ہوا ہے نا، اگر وہ یہ ضد انا کرے گا نا کہ نہیں اس کے بعد اور کلاس ہے ہی نہیں، تو وہ مار کھائے گا، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. کیوں کہ 5 کے بعد ابھی بہت سی کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں. تو یہاں آج اب جو مسائل چل رہے ہیں نا شیعت کے اندر، اگر آپ بھی صاحب علم ہے، سارے روزمرہ آپ دیکھتے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں، یہاں اب جو مسائل چل رہے ہیں وہ فقط یہ چل رہے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کی بات کو اس لیے قبول کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو میری بات ہے یہ حتمی ہے، جو میرا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے، جو دوسرے کا عقیدہ ہے وہ باطل ہے. یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے. نقوی صاحب اور مطہر بھائی اب دونوں اتفاق کریں گے اس بات پر. یہ تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم خود اقرار نہ کر لیں کہ واقعہ علم بہت ایک سمندر ہے، ایک لامحدود چیز ہے، لہٰذا ہم کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. جی جی جی. بابا امام، دراصل نا پتہ کیا بات ہے، بات یہ ہے کہ باطل جو ہے نا اس وقت وہ اتنے مضبوط پنجے گاڑ چکا ہے کہ اب جب ہم حق بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم بیان کیا کر رہے ہیں. وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کس سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد تو وہ کہتے ہیں وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم جیسے مانتے ہیں تم ویسے نہیں مانتے ہو. تو پھر باتیں مجتہدین تک آ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم مجتہدین کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں تو پھر تم اپنی کارکردگیاں دکھاؤ، تم نے کیا کیا ہے. انہوں نے تو یہ کچھ کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے. ہم وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے مدرسے کہاں ہیں. وہ کہتے ہیں تمہاری تنظیم کون سی ہے، تمہاری فنڈنگ کدھر ہوتی ہے، تمہارے پاس یہ سارا نظام کدھر ہے. ہم ایک سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ کے نظریے کو لے کر جب ہم آگے جاتے ہیں تو وہ ہمیں آگے سے اس طرح کے اعتراضات سناتے ہیں، اور جن کا ہمارے پاس کوئی سچ ان کے منہ پہ مارنے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم امام زمانہ کا ویٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، ہمارا نہیں دیکھیں، ایسا نہیں ہے مطہر بھائی. دیکھیں جب کوئی بندہ کوئی جس کے اندر حلال کی رتی ہوگی، جو بات کرنا چاہتا ہے، جس کے پاس تھوڑا سا بھی عقل ہے، ہم حاضر ہیں. وہ ہم پھر مہینہ ڈیبیٹ کریں، ہم یہاں بیٹھ کے بات کریں گے کہ ہمارے پاس کیا نظام ہے، کیا کیا ہونا چاہیے، اور ہم نے کیا کیا دیا ہے. ہم ان کی طرح مدرسے بنائے بغیر ثابت کریں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ جو دین ہے، یہ جو دین پھیلا ہے، کیا یہ مدرسوں کے ذریعے پھیلا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں، مدرسے تو ہوتے ہی نہیں تھے. تو اب سوال ہوگا کہ جب یہ اہل بیت علیہ السلام کا دین پھیلا ہے تو کس طرح پھیلا ہے؟ تو تاریخ ثبوت پیش کرے گی کہ وہ کس طرح پھیلا ہے. وہ مدرسوں کے ذریعے نہیں، وہ 4 کمیٹیاں بنا کے نہیں، بلکہ وہ اولاد اہل بیت علیہ السلام نے جو مشقتیں، جو تکلیفیں برداشت کی، اور اپنے علاقوں کو چھوڑ کے، اپنے آباء و اجداد کے وہ شہروں کو چھوڑ کے دیگر ملکوں میں، شہروں میں جا کے انہوں نے پریشانیوں، دکھوں کو، مصیبتوں کو برداشت کیا، اور تبلیغ دین آل محمد علیہ السلام کی مولویوں کی طرح مدرسے بنا کے، مولویوں کی طرح گروہ بنا کے، مولویوں کی طرح کمیٹیاں بنا کے، مولویوں کی طرح مال جمع کر کے انہوں نے تبلیغ نہیں کی. تو یہ کلی بڑا کل آسان سا جواب ہے. اب اس کا جواب وہ رد کر کے دکھائیں، کیا خیال ہے؟ سر لیکن ایک بات ہے نا، اب دیکھیں مثال کے طور پہ چلے میں اپنی ہی مثال لے لیتا ہوں. جی کسی پہ کیا بات کرنی ہے، اپنے پہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میرا بھی آج وہی عقیدہ ہے جو آپ کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، کاظمی سید کا بھی، نقوی سید کا بھی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کا بھی، ہم سب کا آج وہی عقیدہ ہے جو آپ کا عقیدہ ہے.
جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں اس بات پر، ٹھیک ہو گیا۔ ہم، اب میرے بھی چھوٹے بچے ہیں، جی کاظمی سید کے بھی، نقوی سید کے بھی، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے بھی۔ جی اب ہم نے اپنے بچوں کو یہ عقیدہ دینا ہے۔ اب ہماری بات سے آگے 10 بندے جو ہمارے ساتھ متاثر ہو کے اس بات پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان سب کو بھی جو ہے یہ عقیدہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ویلکم کاظمی ہم سے آئے آپ ویلکم کاظمی سید، ابھی میں نے آپ کا نام ہی لیا بلیو میں، آپ کی بڑی لمبی عمر ہے ماشاءاللہ۔ تو اینی ویز، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم نے ان بچوں کو تربیت اور تعلیم اور یہ سارا کچھ دلانا ہے۔ اب ہم نے انہیں ایک باقاعدہ، آج ہم جس مقام پہ اور ہم جہاں پہ جا کے 40 کی عمروں میں جا کے میں اور کاظمی سید اور نقوی سید جا کے سمجھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ باتیں اب انہیں بچپن میں سیکھنے کو ملیں اور انہیں سمجھ آئے اور وہ دین یہاں سے لیں۔ اس بات کے لیے تو کوئی مدرسہ ہے ہی نہیں پوری دنیا میں، ہمیں بھی تو کچھ انسٹیٹیوشنل وے چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ خدا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے انتظام دین کا علم حاصل کرنے کا کیا بنایا ہے۔ یہ سب سے پہلے اہم سوال ہے مطہر بھائی۔ نقوی صاحب، کاظمی سید اور ہر وہ صاحب عقل اور صاحب علم جس کے پاس خدا کا دیا ہوا عقل اور علم ہے، وہ ہماری اس بات کی تصدیق کرے گا کہ سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ خدا کی جو حجت بھی جس دور میں بھی آئی ہے، اس نے اپنی امت یا اپنے نانا کی امت یا اپنے سے پہلے نبی یا رسول کی امت کے لیے ہدایت کا انتظام، علم کا منتقل کرنے کا انتظام کیا کیا تھا۔ یہ میرا پہلا سوال ہے آپ سے۔ مطہر بھائی، آپ کیا بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ بسم اللہ۔ جی سر، اس کے لیے تو انہوں نے سر جو وے استعمال کیا وہ یہ تھا کہ عوام الناس تک جو ہے علم کی رسائی، اور بڑوں تک جو کہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان تک علم کی رسائی، اور پھر آگے پھیلتا جائے۔ لیکن اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک سیکنڈ، جی جی کاظمی سید، ویلکم۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی سر جی، میں تو اب سو رہا تھا سر جی، میں نے فون ویسے اٹھایا، دیکھا آپ بیٹھے ہیں تو میں نے کہا چلو جلدی جاتے ہیں، آپ موجود ہیں جی۔ زبردست۔ نہیں، میں بھی ابھی تھوڑی دیر آیا ہوں، جی تو کسی وجہ سے میں بھی آیا تھا تو ایسے موڈ خراب ہو گیا، پھر میں بھی نکلنے لگا تھا، مون شاہ جی آ گئے تو ان کی کال آ گئی، پھر کال سننے چلا گیا، پھر واپس آیا۔ سوری سر، جی وہ کوئی بات نہیں ہے۔ جی مطہر بھائی، بسم بات اللہ، شروع کریں آپ۔ کے لیے رک گیا تھا۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح کہ باقر العلوم ایک مدرسہ قائم کیا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ بالغ غیر بالغ سب کے لیے ایک جو ہے وہ مدرسہ قائم کیا گیا، اس طرح سے اگر ہم ایک باب امام آپ جو ہیں وہ کوئی اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوشن قائم کریں، یا کوئی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آن لائن جو ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ آغاز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہماری اس متعلق ہو چکی ہے، ایون کاظمی سید بھی اس بات سے ایگری کیے تھے تب کہ ایک ہونا چاہیے اس طرح کا، آپ کی طرف سے ہونا چاہیے، جس کے اندر کے باقاعدہ طور پہ سبجیکٹو طریقے سے جو ہے مطہر بھائی، اور آپ میرے پہلے academic میری پڑھا جو مین سوال میں نے کیا تھا نا، جب اس کی نوعیت کو آپ سمجھ جائیں گے نا، پھر یہ ساری برانچز جتنی نہیں ساری خود بس ڈسکس ہو جائیں گی۔ میں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ہمارے پاس امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک 12 حجتان خدا ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ۔ تو رسول اللہ سے لے کے اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف اور صرف امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے دور کے اندر ہی ہم کو ایک یونیورسٹی نظر آتی ہے، اور اس یونیورسٹی کی بھی جو حد و جو ہے نا درجہ جو ہے وہ یہاں یہ ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ صرف شیعہ آ کے علم حاصل کریں گے یا صرف مسلمان آ کے علم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جو یونیورسٹی ائمہ اہل بیت نے رکھی تھی، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی یونیورسٹی، حالانکہ یہ سارے کے سارے وہی عالم ہیں، جس طرح کا علم امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، باقی دیگر سارے کے سارے ائمہ کا علم بھی وہی علم ہے جو رسول اللہ کا علم ہے۔
لیکن اس کے باوجود وہ کسی آئمہ میں سے کسی اور نے اس طرح کی کوئی یونیورسٹی ظاہر طور پر نہیں بنائی. تو اب ہوا کیا کہ نہ تو کوئی مدرسہ، اب تشیعت کی کوئی تاریخ، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، رسول اللہ سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک کوئی امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے علاوہ، حالانکہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی مخصوص شیعہ مدرسہ نہیں بنایا تھا. یہاں پر جتنے بھی صاحب عقل اور صاحبان علم ہے وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ اس مدرسے پر امام نے یہ لیبل نہیں لگایا تھا کہ یہاں صرف شیعہ کے علم حاصل کر سکتے ہیں. وہ ایسی یونیورسٹی تھی کہ جو مذہب کے علاوہ تھی، یعنی ہر مذہب کے لیے تھی. بات تو مذہب کی تھی لیکن ہر غیر مذہب بھی اس کے اندر آ سکتا تھا. اور دلائل اور وہ علم جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے لوگوں تک منتقل کیا، ایسے کیا. میرا سوال یہ تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ یہ علم جو جس علم کی طرف سے لوگوں تک پہنچنا اور اس علم کے بعد لوگوں کو ہدایت ہونی ہے، اب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ادوار میں تو مدرسے اہل سنت کی طرح ہے ہی نہیں. جتنے مدرسے تھے بنے ہوئے، جتنا نظام تھا ظاہری خلیفہ خلافت کا، وہ سارا اہل سنت کے پاس تھا، ائمہ کے تو ہاتھ میں آیا ہی نہیں ہے. تو اب انہوں نے مدرسے تھے، ان کے نظام سارا ان کے ہاتھ میں تھا. تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی مولوی شیعہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو کائنات میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں جو مدرسے ائمہ نے بنوائے تھے وہ مدرسے کو لے کے چل رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. ایسا کوئی مدرسہ ائمہ نے جس طرح اہل سنت کے تھے اس طرح کوئی مدرسہ مذہب کے نام پر یا فقہ کے نام پر نہیں بنایا گیا. تو اب وہ علم جو تھا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، وہ علم منتقل ہو رہا تھا لوگوں تک، ٹھیک ہے. تو وہ کسی ایک مخصوص مدرسے کے اندر بٹھا کے لوگوں کو نہیں پڑھایا جا رہا تھا، بلکہ یہ افراد جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اپنے گھر کے افراد، سب سے اول نمبر ان کی اولادیں، جو علم ان کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دیا، وہ اس علم کو لے کے مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں جا کے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی اور اس علم کو منتقل کیا. پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے وہ چاہنے والے جو بڑے مخلص لوگ تھے، جنہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے علم لیا اور اس علم کو منتقل کیا. لیکن کسی مقام پر بھی آپ کو 12 ائمہ کے دور میں یہ نہیں ملے گا کہ تنظیمیں بنا کے، اپنی الگ الگ مسجدیں بنا کے، جس طرح ایک جو ہے وہ ہے کیا نام ہے اس کی، راجہ ناصر کی مسجد یا گروپ، ایک جو ہے شہنشاہ نقوی کا گروپ ہے، ایک جو ہے کیا نام ہے اس کا جو ہے لاہور والا جس کے پر ابھی بات بھی ہو رہی تھی، نقوی جو ہے جواد نقوی. اب مجھے کسی امام کے دور میں دکھائیں کہ کسی امام کے دور میں اس طرح کے گروہ بنے ہوں کہ شیعوں نے کہا ہو کہ میں جواد نقوی کو مانتا ہوں، میں سستانی صاحب کو نہیں مانتا، یا میں سستانی صاحب کو مانوں گا، میں خامنائی صاحب کو نہیں مانتا. اور ائمہ کے ادوار میں اس طرح کے مدرسے اور اس طرح کے گروہ مجھے کسی ایک جگہ پر ثابت کریں. تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جی مطہر بھائی بسم اللہ. نہیں سر، بالکل ایسا ہی ہے، ہم یہ بات ثابت نہیں کر سکتے اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، اور میں اس بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں. مگر سر ایک بات ہے نا، اب دیکھیں نا، اب سر ہم بچوں کو کہاں سے شروع کرائیں؟ اب ہمیں بھی تو سر کوئی نصاب تو ایٹ لیسٹ آپ بتائیں نا، کچھ تو. دیکھیں آپ کے پاس اتنا نالج ہے، ٹھیک ہے سر، آپ نے جتنا وقت اپنی زندگی کا اس نالج میں لگا دیا ہے، ہم کبھی بھی اتنا وقت نہیں دے سکتے، نہ میں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں بھی سر ٹھیک ہے ایک کام سے منسلک ہوں، کاظمی صاحب بھی، سارے ایک کسی کام سے منسلک ہیں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ جتنا وقت اپنی زندگی کا دیا ہے، آپ کوئی ایٹ لیسٹ ایک جو ہے وہ نصاب کے حساب سے جو ہے وہ، تاکہ ابتدائی تعلیم سے لے کر اینڈ تک جو ہے بچے کا وہ گرومنگ کے لیے ان کانسیپٹس کے ساتھ جو کہ الف بے سے شروع ہو کے تو اینڈ تک جاتے ہیں، وہاں کا کوئی سسٹم ایک آپ کو متعارف کروانا چاہیے. یہ بیسیکلی چلیں تنظیم بھی چھوڑیں، وہ بھی سارا کچھ چھوڑیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے پاس یہ تو کچھ ہونا چاہیے، اور یہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا سر، یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نالج آپ کے پاس ہے. بس دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا معاف کرے میری کیا اوقات، مجھ سے پہلے ہزاروں ایسے افراد گزر چکے ہیں اور کچھ ابھی بھی موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں،
जिन्होंने हकीकी दीन अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक मुकम्मल किताबें लिखी हैं, मुकम्मल कानून दिए हैं आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से, ठीक है, और वो मौजूद हैं। अब मेन सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि जो साहिबान अकल है ना, साहिबान अकल जो शियत के अंदर मौजूद हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए दो चीज़ें हुज्जत हैं, और वो दो चीज़ें जो हुज्जत करार दी हैं ना, वो करार दी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जो रसूलुल्लाह ने दो चीज़ें हुज्जत करार दी हैं, उनमें एक कुरान है और एक है अहले बैत अलैहिस्सलाम, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो साहिबान अकल और इल्म कहते हैं कि बस हमारे लिए ये दो चीज़ें ही हुज्जत होंगी, तीसरी चीज़ हुज्जत नहीं हो सकती। मुताहिर भाई, मैं बिलखुसूस ये आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो चीज़ें ही हुज्जत हैं, कौन कौन सी? जो रसूलुल्लाह छोड़ के गए, कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम। अब यह है अकल वालों के लिए दलील और हुज्जत, यानी कि इसके अलावा वो किसी चीज़ को हुज्जत नहीं मानते। चाहे वो कुरान से साबित हो जाए तब भी वो हुज्जत है, चाहे वो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से साबित हो जाए तब वो हुज्जत है। तो इस ग्रोह ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने उन तमाम चीज़ों को जो दीन, हकीकी दीन अहले बैत अलैहिस्सलाम का है, उसको इन दो चीज़ों से लिया है, दोनों को कुरान और हदीस से जमा किया है। चाहे वो नमाज का मसला हो, चाहे वो रोज़े का हो, चाहे वो कोई भी मसला हो, तो इस ग्रोह ने उसको जमा किया है। अब जब ये ग्रोह जब इसको जमा कर दिया, तो साहिबान अकल जिनके पास ये बात दलील है कि दो चीज़ें हुज्जत हैं, कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने इन दो चीज़ों से ही ले लिया। और जो इन दो चीज़ों को हुज्जत नहीं मानते, इनके अलावा और चीज़ों को भी हुज्जत मानते हैं, जैसे कि वो अकल को या इजमा को, तो अब वो अलग हो गए हैं और ये दो ग्रोह बन गए हैं। एक के पास चार हुज्जतें हैं, एक के पास दो हुज्जतें हैं। मुताहिर भाई, मेरी आवाज़ आ रही है ना अब तक? जी जी आ रही है सर, मैं सुन रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। तो अब ये दो टकराव कहाँ हो गया है? अब टकराव हो गया, एक के पास दो चीज़ें हुज्जत हैं, एक के पास चार चीज़ें हुज्जत हैं। अब यहाँ पर दो ग्रोह बन गए, तो अब यहाँ फिर दो ग्रोह में दाखिल होने से पहले अगर साहिब अकल बन के इंसान इन दोनों ग्रोह के दलाइल को देखे और जिसके दलील में वजन है उसको ले बगैर ग्रोह को फॉलो किए या उस ग्रोह का हिस्सा बने हुए, यानी उसके ऊपर जो दलील हुज्जत कायम होती है उस दलील को लेके चलेगा, तो वो कभी मार नहीं खाएगा। मिसाल के तौर पर एक के पास दो दलीलें हैं, हुज्जत हैं, कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम, एक के पास चार हैं, कुरान, अहले बैत, अक्ल और इजमा। तो अब सवाल ये बनता है कि इन दोनों से दलील तलब की जाएगी कि तुम जो चार चीज़ें दे रहे हो ये कहाँ से दे रहे हो, और तुम जो दो चीज़ें दे रहे हो तुम कहाँ से दे रहे हो। तो जब साहिबान अकल के सामने वो दलाइल आएंगे ना, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा फैसला करने में। अभी जो आपने बात की थी ना कि मैं किसी को कोई चीज़ बना के दे दूं, मेरे भाई फिर भी किसी ने कबूल नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि ये आज की बात नहीं, ये पीछे से इस तरह चल के आ रहा है। ग्रोह बन गए हैं दो, एक के पास दो चीज़ें हुज्जत, एक के पास चार चीज़ें। तो जिसने चार चीज़ों को हुज्जत माना है, अगर वो गौर और फिक्र कर लेना कि जो दो मेरे पास दो एक्स्ट्रा है ये कहाँ से आई, तो बात यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। मुताहिर भाई, जिद होगी नहीं, लड़ाई होगी नहीं। क्या ख्याल है? वजह बात नहीं, इस बात पे तो मैं एग्री हूँ खलीफतैन और सकलैन की हदीस को लेकर। अगर इस पर ही फैसला कर लिया जाए तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। जज़ाकल्लाह। अब ये देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं आपके ग्रोह में बैठा हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं चार चीज़ों को हुज्जत मानता हूँ, ठीक है। मैं कुरान और अहले बैत के साथ साथ अक्ल और इजमा को भी हुज्जत मानता हूँ। तो अब मुताहिर भाई मुझसे सवाल करते हैं कि भाई अगर आप अक्ल को हुज्जत मानते हैं, यानी क़ियास को मानते हैं, तो इब्लीस को फिर इनकार क्यों कर रहे हैं? तो मैं क्या करूँगा? बजा बात है, फिर आप इब्लीस की वकालत करेंगे। जज़ाकल्लाह। तो पता, यानी कि मुझे जब तक मैं दलील नहीं दूंगा, मुताहिर भाई को मुतमिन नहीं करूंगा, तो तब तक मेरी बात को मानना मुताहिर भाई पर लाजम नहीं है ना। बजा बात। तो अब लाजम यह है कि मैं ऐसी दलील मुताहिर भाई के सामने पेश करूं कि जो मुझे मुताहिर भाई को कायल करे मेरे अकायद पर। अगर मैं कोई दलील पेश नहीं कर रहा, फ़कत अल्फाजी कर रहा हूं, तो और उस मैं चाहता हूं कि मेरी अल्फाजी के ज़रिए मुताहिर भाई मेरी बात को या मेरे अकीदे पर आ जाएं, तो ये नामुमकिन है। साहिबान अक्ल के लिए नामुमकिन है। वो कभी कबूल नहीं करेंगे मेरी अल्फाजी को, बल्कि वो मेरे दलाइल को तलब करेंगे कि वो दलील दे
کہ جس دلیل کی بنیاد پر تو نے یہ 4 چیزوں کو اخذ کیا ہے اور اپنے عقیدے کی بنیاد بنائی ہے، یہاں بلڈنگ بنا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ مختصر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اگر ہم نے تضاد سے نکلنا ہے نا تو پھر ہم کو وہ قانون جو اہل بیت علیہ السلام اور قرآن نے دیے ہیں ان کو تلاش کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی قانون بنائیں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا مطہر بھائی؟ جی سر، آپ نے بہت بہترین جواب دیا، میں اس پر ایگری ہوں. اور اب ایک اور سوال جو کہ میرے اندر جو ہے نا بڑی کشمکش لگاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اب میں نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، تعلیم کرنی ہے شروع سے. جی ابتدائی طور پہ میں اس کو کہاں سے شروع کراؤں، اب یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا. اچھا، میں یہاں بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، اس وقت اس مسلمانوں کے اندر چاہے 1 گروہ ہے، چاہے 2 گروہ ہیں، چاہے 73 گروہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس بات پر تو سارے مسلمان گواہ ہیں نا کہ سب سے اول چیز توحید ہے. مطہر بھائی ساتھ ساتھ بولتے رہے. بے شک. اب میرا سوال یہ ہے مطہر بھائی سے کہ جب آپ شیعہ گروہ ہو یا اہل سنت گروہ ہو، آپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو عقیدہ توحید سے کریں. اگر آپ کے بچے کی عقیدہ توحید میں ہی نقص آ گیا، اگر وہ تمام کی تمام باقی چیزیں مکمل اخذ بھی کر لے، صحیح بھی کر لے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بجا بات ہے. جزاک اللہ. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان علماء کو ہی بٹھا لو، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ اہل سنت ہوں. لیکن ابھی اہل سنت کو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال دیں، صرف اہل تشیع کو بٹھائیں. سب سے پہلے ان سے عقیدہ توحید سنیں، ٹھیک ہے؟ جب عقیدہ توحید ان سے سن لیں، اس کو نشان لگا دیں کہ اس عالم نے یہ عقیدہ توحید بیان کیا، اس عالم نے یہ عقیدہ توحید بیان کیا، اس عالم نے یہ. جب فار ایگزامپل 3 علماء کو آپ نے سنا اور تینوں کے عقائد میں، نظریات میں، عقیدہ توحید میں تضاد ہے، فرق ہے، اختلاف ہے، تو اب آپ کے دماغ میں سوال آئے گا نا، بھائی یار یہ 3 ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں اور ان تینوں کے نظریات اور عقائد میں اختلاف کیوں ہے؟ اٹھے گا نا سوال. بے شک. جزاک اللہ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوال کرنا ہے کہ بھئی جب آپ خدا کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، تو یہ آپ کے اندر جو اختلاف آیا ہے، یہ اختلاف کہاں سے آیا ہے؟ اگر تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا دی ہوئی توحید ہے تو پھر تو تینوں کے پاس ایک جیسی ہونی چاہیے تھی. مطہر بھائی یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیں کہ اگر ہم 3 بندے توحید کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور تینوں میں اختلاف ہے، تو ثابت ہو گیا کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کا عقیدہ توحید اہل بیت علیہ السلام کے قانون سے ثابت نہیں، اس لیے اختلاف ہے، یا خدا انسانوں کے لیے اس میں فرق ہے، اس لیے ہمارے پاس تضاد آ رہا ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بجا بات. جزاک اللہ. تو اب جب یہ بات طے ہوگی، 3 لوگوں سے آپ نے عقیدہ سن لیا، اب لازم ہے کہ اب آپ اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ توحید تلاش کریں کہ عقیدہ توحید جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے. جیسے ہی عقیدہ توحید اہل بیت علیہ السلام کا آپ کے سامنے آئے گا، ان تینوں کی رائے عقیدہ توحید پر آپ کے سامنے آئے گی، آپ کو فوراً راستہ مل جائے گا ان میں جھوٹا کون ہے، ان میں سچا کون ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل بجا بات. جزاک اللہ. تو اب باقی تمام مسائل کو چھوڑ دیں، عقیدہ توحید پر تمام شیعوں کے نظریات دیکھیں، یہ ابھی جو بڑے بڑے عالم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو کتب احادیث جس میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا دیا ہوا قانون عقیدہ توحید پر موجود ہے، اس کو دیکھیں کہ اس میں کتنی خیانت انہوں نے اپنے عقل سے کی ہے، کتنی کی ہے، تو ان کا عقیدہ توحید ہی ناقص ہو گیا. اس بنیاد پر آج سائنسی روح سے جتنے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں علماء شیعہ میں اور علماء اہل سنت میں، ایک بھی ایسا نہیں کہ وہ جواب دے سکے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ 100% سر آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور یعنی کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے کہ کوئی جواب دینے کی جسارت بھی کر سکے، انہیں پتہ ہی نہیں. وہ آگے سے یہی کہتے ہیں تم گستاخی کر رہے ہیں. جزاک اللہ. تو اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہوں، میں ہوں، کاظمی سید ہو، یا کوئی بھی ہو، تو اس کے پاس سب سے ٹھوس عقیدہ توحید ہے نا. بے شک. اسی کی بنیاد پر اس ہی کی بنیاد پر نبوت و رسالت ہر چیز منحصر ہے. اگر یہ عقیدہ فارغ ہے تو سب کچھ گیا. بے شک. تو اب میں یہ چاہوں گا نا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں، اور اگر آپ صاحب عقل ہوئے تو آپ پر بھی لازم ہے کہ بجائے اس کے کسی اور چیز کے پیچھے پڑے، سب سے پہلے عقیدہ توحید اپنے بچے کا ٹھیک کروائیں. بے شک. تو اب آپ پر لازم ہے کہ تمام علماء جو اس وقت بڑے بڑے عالم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کی کتب کو پڑھیں یا ان سے بات کر کے عقیدہ توحید کے قانون ان سے لیں کہ عقیدہ توحید کے قانون کیا ہیں، رازق ہونے کے کیا ہیں، خالق ہونے کے کیا ہیں، کیا رازق صرف اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے بھی یا نہیں، کیا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے بھی یا نہیں، یہ سارے قانون ان سے پتہ کریں۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں ڈاکٹر مطہر بھائی؟ بالکل سر، یہ تو حق ہے نا ہمارا، آپ کا، میرا، ہم سب کا، جی جی بالکل، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، بجائے چلے تضاد ہو سکتا ہے لیکن کم از کم جس چیز کے بارے میں ہم حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں وہ سوال تو ان علماء کے سامنے رکھ سکتے ہیں نا۔ بالکل سر، تو خیر مختصر یہ ہے کہ آپ جائز ہے کہ ہم نماز روزے آگے پیچھے چیزوں کے پیچھے میں پڑھیں، یہ تو ساری چیزیں بات کی ہیں جب ہم خدا کی توحید کو صحیح طریقے سے مان لیں گے۔ صحیح، تو ابھی اس وقت توحید کے اوپر ہی مسلمانوں کے اندر ان کے پاس توحید ہی صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ ابھی روز کوئی دن ایسا نہیں کہ ملحدین کے سامنے یہ لاجواب ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سوالات کے جواب ہی نہیں دے سکتے۔ مجھے بتائیں میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ ہے؟ بالکل صحیح بات ہے سر، بالکل بجا بات تو ہے۔ مجھے بتائیں ان کی توحید کدھر گئی؟ اگر ان کے پاس توحید کی صحیح معرفت ہوتی تو یہ لاجواب ہوتے یا ان کو لاجواب کرتے؟ بالکل سر ایسا ہی ہے۔ اور سر میں نے جب نور کی ٹرانسلیشن انرجی کی تھی، یقین مانے مطلب مجھے کئی سال لگ گئے، اب میں بھی سوچ میں گرفتار تھا، ٹھیک ہے، مجھے بھی کئی سال لگے سر یہاں تک پہنچنے میں کہ بھائی نور کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے، وہ انرجی ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ ادھر بیان کیا تھا تو ساری پرابلمز ہی تبھی سارٹ آؤٹ ہوئی تھی میرے لیے کہ بھائی میں اس سے پہلے جب میں بھی باقیوں کی طرح جو ہے وہ لائٹ سمجھتا تھا تو نہیں تھا، لیکن پھر جب میں نے اس کی ٹرانسلیشن انرجی کی، جب میں نے اس کو سائنٹیفک اس میں دیکھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ بھائی اب جا کے مجھے توحید کی سمجھ آ رہی ہے، جزاک اللہ۔ توحید ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نقطہ جو میرا اڑا ہوا تھا وہ آپ نے مجھے ایک دن کلیئر کیا تھا، تو میں اس نقطے کے لیے آپ کا بڑا مشکور ہوں اور ساری زندگی کے لیے مشکور ہوں۔ نہیں مولا معاف کرے، ایسا نہیں ہے۔ جو نہیں سر، مولا آپ کو آپ کی جنت عقل عطا کا یہ کرے۔ کمال ہے کہ وہ آپ کو حقائق کی طرف لے کے جا رہی ہے اور آپ تسلیم کر رہے ہیں۔ میرا یا کسی اور کی کوئی قابل بہادری نہیں ہے مطہر بھائی۔ بالکل، لیکن سر بس پھر یوں کہہ لیتے ہیں چلیں آپ کو اللہ نے وسیلہ بنایا تھا، یوں کیسے جزاک چلیں۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ آپ خود اس بات پہ گواہ ہیں کہ اگر کوئی چیز بائک والے جو ہے نا قسم سے یہ ہر جگہ انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، میری سائڈ پہ بھی، میں بھی بالکنی میں بیٹھا ہوں تو یہ میں بس باہر بیٹھا ہوا ہوں آج گارڈن کے اندر، تو اصل میں وہ گاڑی اس کے پاس نہیں ہے نا، تو وہ بیچارہ کیا کرے، اب اس نے لوگوں کو دکھانا تو ہے نا کہ میرے پاس نئی گاڑی ہے۔ ایسا ہی ابھی ایک ادھر سے بھی گزرا، میں بھی تانگ آیا ہوں، اتنی کانوں میں شور لاتا۔ کیا کرے بندہ، چلے۔ اچھا وہ بات کر رہے تھے کہ یہ انسان کی، دیکھیے اگر خدا جس انسان کے پاس بھی عقل ہے، اگر اس کی عقل خود کسی چیز کو قبول نہ کرے، آپ سارا دن اس کو منواتے رہیں تو کیا آپ منوا سکتے ہیں؟ نہیں منوا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ اصل میں جس چیز نے اس کو اس چیز پر طرف لے کے گئی ہے وہ اس کی عقل ہے، دوسرا بندہ نہیں۔ تو یہ آپ کے پاس جو خدا کی دی ہوئی عقل ہے، یا جس کے پاس بھی ہے، جب وہ کسی چیز کو قبول کرتا ہے یا اس پر تحقیق کرتا ہے تو وہ عقل کے ذریعے، وہ عقل کا احسان مند ہے، میرا یا کسی اور کا نہیں۔ سب سے پہلے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ عقل کا احسان مند ہو، کہ اس کی عقل نے اس کو صحیح راستے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ بالکل سر، بجا بات ہے۔ اب سر یہ اس دن کی بات ہے، ٹھیک ہے، نقوی شاہ صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی سن رہے تھے۔ اب سارے مولوی ادھر بضد تھے، سنی کیا اور قرآنسٹ کیا، یہ سارے بضد تھے، اور مقلدین بھی۔ کیوں نقوی شاہ جی کہ عورت کو مارنا کٹنا یاد ہوگا آپ کو نقوی شاہ جی، نقوی صاحب؟ جی جی بالکل، میں سن رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں بالکل۔ آپ نے ان کو جو اس کا ٹرانسلیشن بتایا، اور ایک سعید نامی بھائی نے آپ کی جو ہے نا اس کو سیکنڈ کیا آپ کی بات کو، باقی تو روایتی وہ باتیں کر رہے تھے۔ سر بلیو می کہ سارے آئے، مطلب میں نے انہیں سر امام جعفر صادق کی حدیث سے بیسیکلی میں نے وہ کانسیپٹ اٹھایا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ جو جدھر سے یہ نکالتے ہیں نا وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اس کا مطلب ہے عورت کو مارو پیٹو۔ باب امام نقوی شاہ جی ذرا میرا کیمرہ بڑا کریں۔
تو اس پر میں نے انہیں بتایا کہ بھائی یہ وَضْرِبُوا ہونا جی یہ مطہر بھائی میرے یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں، یہ ایک نہیں. میں صرف قرآن کرتا ہوتا ہوں اور مجھے لوگ قرآنسٹ کہتے ہیں. یہ سارا کا سارا قرآن کی ساری آیتیں وَدْرِ بک پر جو ہے نا بالکل بالکل یہ اس چیپٹر میں کٹی ہیں. اور صحیح۔ یہ شیعوں کے شیعہ ایک آیت پکڑتے ہیں نکاح متا کی میں آپ کو 15 دوں گا اس سے. اچھا اور یہ تو ساری جو میری بھائی کے ساتھ کی ہے میں رہا تھا کہ اس میں نے کہا میرے بھائی اس کا مطلب ہے کہ پہلی طلاق. نہیں سر بھائی. اب یہ کانسیپٹ نہیں ادھر مطلب یہی ہے قاضی سید، میں نے خود بڑی ریسرچ کے بعد نا یہ مطلب نکالا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کیوں نکالا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس جو ہے نا جو احادیث آئیں، ٹھیک ہے، جو میں نے پڑھی تھیں، ٹھیک ہے، ان کے مطابق عورت پہ ہاتھ اٹھانا، عورت کو مارنا پیٹنا، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی وہ کرنا جسارت، ٹھیک ہے، یہ سیدھا سیدھا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. ٹھیک، تو وہ ان سارے کور کانسیپٹس جو کہ احادیث متواترہ ہیں ان سب کے اگینسٹ ہے کہ عورت پہ کوئی ہاتھ اٹھایا جائے. تو میں نے پھر اس کا وہ نکالا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیں وہ آیت جو ہے اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو یہ بھی تو سمجھنا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بستر بھی الگ کر لو، بات چیت کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، سارا کچھ کر لیا، بستر بھی الگ کر لیا. اچھا اب اینڈ میں ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، ٹھیک ہے، اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مارو پیٹو؟ اب مارنا پیٹنے کا پھر میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، مارنا پیٹنا مان لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں. سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ساروں کی بات مان لیتے جی. کہا گیا ہے کہ مسواک جیسی کوئی چھوٹی چیز سے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی سٹک جیسی چیز سے، یا ہلکی سی 2 انگلیاں ٹچ کرنا، کیا یہی بات نہیں ہے کاظمی سید؟ اور ساری تفسیروں میں یہی بات ہے. کیا مقلد تفسیریں، کیا جو ہے وہ سنیوں کی تفسیریں، جتنی بھی تفاسیر بالرائے ہیں سب کے اندر یہی بات موجود ہے. باب امام میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح لکھا ہوا ہے. تو میں نے انہیں پھر بتایا، میں نے کہا دیکھو اس کو جو ہے نا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی احادیث سے جو سمجھ آتی ہے، اب ایک عورت کس بات سے وہ لائن پہ آئے گی، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا وہ مسواک سے، یا جس عورت کے ساتھ آپ نے بستر الگ کر لیا، اس کے ساتھ لڑائی کر لی، ٹھیک ہے، اس کا کھانا، فار ایگزامپل آپ نے کھانا بھی بند کر دیا، ٹھیک ہے، کھانا بھی آپ اسے سیک کے دے رہے ہو، آپ نے اسے گھر میں بھی بند کر دیا، سارا کچھ کر لیا کاظمی سید، وہ پھر بھی لائن پہ نہیں آ رہی، تو اب کس چیز سے وہ لائن پہ آئے گی؟ لاسٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ لاسٹ حدیث چیز سنا دیتا ہوں مطہر بھائی، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب جو آپ کے پاس شاید ہو، علل شرائع کے نام سے کتاب ہے، جی جی تو اس کے اندر ایک چیپٹر ہے عورت کو نساء کیوں کہا جاتا ہے اور انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے. اس میں بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے آپ کے اس چیپٹر کے ساتھ جو ابھی آپ نے موضوع شروع کیا ہوا ہے نا، اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو جی امام جی علیہ حملے والی السلام نے چیز. فرمایا کہ نساء انس سے ہے، بالکل محبت سے ہے. اور یاد رکھو کہ عورت کو کبھی بھی غصہ نہ کرنا، مارنا نہ. کیوں کہ یہ اس کی خلقت، اس کی تینس جو ہے نا، اس کی اصل ہے انس، پیار اور محبت. بے شک یہ صرف پیار اور محبت مانتی ہے، کبھی بھی غصہ، اس پر ظلم یہ برداشت نہیں کرتی، نہ ایکسیپٹ کرتی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل بجا بات. بسم اللہ یا علی مدد جی صاحب. وعلیکم سر جی السلام علیہ سر جی السلام میں عرض کروں کچھ علیکم. سر جی اگر اجازت ہو. جی بسم اللہ. مطہر میں اجازت ہے. جی جی سر بسم اللہ. تسی نا سر اسلامی آپ نے گل جو بولیا کرو. پہلی بات کی، یہ جو اور یہ اس کے اوپر سر یہ آپ کی ہی چینل کے اوپر میری ویڈیو لگی ہوئی ہے، میں اسی کو ایکسپلین کر امام قبلہ ہے، فالو بیک دے دیو. جی. ابھی بات کی 5 سال یا 6 سال کے بچے جو ہوتے ہیں توحید کیسے سمجھائیں گے.
सर मैं अपने आप को एग्जाम्पल दूं, आप अपने आप को रखें, और बाकी दोस्त जो है, मुताहिर भाई तो बिल्कुल अलग ही केस है। मैं जब अपनी जिंदगी पे सर नजर डालती हूँ ना, तो बिल्कुल लेमैन, मैं क्यों शिया रहा। आप तो आपका हमारा वो चल रहा है, प्लेलिस्ट चल रही है कि मैं शिया क्यों हुआ। मेरा अपने साथ क्वेश्चन होता है, मैं शिया क्यों रहा। तो स्ट्रेट अवे सर जो पहली चीज मेरे जहन में आती है वो मेरी वालदा आती है। वो एज मुझे नजर आती है कि जो मुझे हल्के खाती है कि यार मैं गोद में सोया होता था मजलिस में, और मातमदारी से पहले अम्मी मुझे थपथपाती थी कि वक्त कहती थी कमीज उतारो, वो हल्के के बीच में खड़े हो जाओ। रिचुअल सर, रसूमात, रिचुअल्स के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। फिर मैं आगे देखता हूँ कह रही मेरे बड़े भाई, फिर मुझे सैयद मिले। मातमदारी के साथ साथ फिर मुझे उन्होंने समझाया कि मैं देखता था कि यार मेरे सारे बड़े भाई इमाम बारगाह में दाखिल होने से पहले सब वॉशरूम जा रहे हैं। चक्कर क्या है, 7 8 9 साल मैंने देखा कि सब वुजू करते हैं, और जो मैं कह चुका कि आलम को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाते। अब वो एक और चीज आ गई, रिचुअल्स। बच्चा, ये सर जी साइकोलॉजिकली प्रूवन बात है कि बच्चा नसीहत नहीं सीखता। चिल्ड्रन डू, चिल्ड्रन फॉलो योर एग्जाम्पल, दे डू नॉट डू व्हाट यू से। आप हजार कहते रहे, वो आपको एग्जाम्पल को फॉलो करता है। अक्सर देखा जाता है जिन घरों में वालिदैन स्मोकिंग करते हैं बच्चे भी कर जाते हैं सर। एक जर्नल है, इतना जरूरी नहीं कि फिक्स हो। तो रिचुअल्स हमें एक रूटीन में सबसे पहले डालते हैं सर जी। यही वीडियो मैंने लगाई है कि क्वेश्चन उसने किया कि जनाब अवैस इकबाल के क्वेश्चन के ऊपर ही ये जवाब है, उस पर ये वीडियो है कि रिचुअल्स जो होते हैं, जो हमारी ये रसूमात होती हैं, ये हमें एक डिसिप्लिन में सबसे पहले लाती है। डिसिप्लिन में जब मैं आता हूँ, जब मुझे लग जाता है, जब मुझे पता है कि भाई ये कम मुहर्रम होगी, मेरी वालदा ने कहा अब तुमने ठीक ही हंसना नहीं है, लाल रंग की कमीज नहीं पहननी तुमने, और मैं देखूं कि इर्द गिर्द सब ये माहौल है, ऊंची आवाज में बात नहीं, टीवी वगैरह बंद हो गया। इससे मैं आहिस्ता आहिस्ता इन रिचुअल्स का आदी होते होते मैं थोड़ा सा आगे गया। मैं शेयर रहा इनकी वजह से। बेहतर क्या ऐसे हुआ, वो आप जैसे साथीजा की वजह से। इन चीजों ने मुझे रहने दिया शिया। जितनी दुनिया के निजाम को देखे सर, आर्मी को देखिए, एयरफोर्स को देखिए, जितनी तंजीमों को देखिए, सबसे पहली चीज होती है इनमें डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आते हैं एक काम को रोजाना बार बार सालों तक करने से। नमाज आदतन आती है सर जी। मालिक ने कहा 40 दिन पढ़ो तुम फिर नहीं छोड़ोगे। तो पहली चीज जो बच्चों में लानी होगी, वो इसको इस अज़ा के साथ इसके इसके दायरे में लाना सर जी, ताकि वो अपने माहौल से सीखे। ये माहौल जब प्रोवाइड, अच्छा बहुत सारे लोग होंगे, जब माहौल नहीं होगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें वो अलहदा सी हैं। इस माहौल के अंदर इनको लाना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि जी हमारे पास तो नहीं सिस्टम, मैंने कहा घर में करो। मैं 200 किलोमीटर दूर सर, आप मुझे अच्छे से जानते हैं सर, जब हमने ऐसी जगह को अजाखाना अपने लिए करार दे दिया कि उसे एक एक अजीम शान जगह बन गई सर जी अपने लिए, दिल सिर्फ अपने लिए। अब सबको पता है कि यार इस जगह पे, अच्छा मेरे बच्चे आए वो उस बेसमेंट में भी जूते उतार के आए सर। फर्स्ट थिंग, इन्वायरमेंट जो है वो कंड्यूसिव होनी चाहिए। आपके बच्चे जो हैं वो इस अज़ा के अंदर है। सबसे बड़ी एकेडमी अज़ा है। मदरसा जाके बच्चा इसलिए जाहिल बन जाता है क्योंकि वो उसका माहौल सारा जहालत है। तो मैंने जिस इस चीज को देखा सर जी, अप्लाइड साइकोलॉजी में इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इल्म आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ वो इंड्यूसिव होता है, उलमा के साथ बैठ के और कुछ सीखता है, आप जैसी बिना शख्सियत के साथ। इल्म आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ वो इंड्यूसिव होता है, उलमा के साथ बैठ के और कुछ सीखता है, आप जैसी बिना शख्सियत के साथ बैठ के कुछ बात करता हूँ। मेरी छोटी बेटी ने आके मुझे मेरी छोटी बेटी ने आके मुझे क्वेश्चन किया कि इज जीसस आवर लॉर्ड। स्कूल से उसने सुन के आई कि क्या जीसस हमारा लॉर्ड है। मेरे पास दो जवाब थे। मैं उसे कहता कि ये झूठा है, इस तरह है। तो मैंने कहा कि इससे मैंने ये कहा कि ये झूठा है, तो ये इसके खिलाफ ये मेरे खिलाफ रेजिस्टेंस। एवरीबॉडी इज हिज ओन लॉर्ड। क्रिश्चियंस जीसस को लॉर्ड मानते हैं, ये मेरे घर में सामने बड़े बड़े 5 नाम लगे हैं। मैंने कहा हमारे लॉर्ड सही है। तो कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हुआ और माहौल ने उसको सिखा दिया कि भाई कि दो कि मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ खुदा का नजरिया हो सकता है। मैंने रिजेक्ट ही नहीं किया उसको। अब जब वो खुद बड़ी हो जाएगी, अभी वो 6 साल की है, जब वो बड़ी हो जाएगी उसको पता चलेगा कि यार हमारा निज़ाम ही अलग है। बात मेरी लंबी होगी सर जी। इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी चीज को भी सिखाने के लिए। कौवे से लेके इंसान तक
हर एक ने अपने माहौल से सीखा। कौवे को पत्थर उठा के पानी में गिराने की जरूरत इसलिए पड़ी कि उसके माहौल में इसके अलावा कुछ था ही नहीं, इंड्यूसिव था। उसने उसने थोड़ी सी इंटेलिजेंस इस्तेमाल की और पानी की सतह को ऊपर कर दी। इसके साथ सर देखना पड़ेगा। बात बहुत लंबी है सर, इंशाल्लाह वीडियो मैंने आप ही के चैनल पे भी। दूसरी बात अभी जो मुताहिर भाई ने की, मुताहिर भाई ये जो वदरबू का लफ्ज है, इस पे मैं तकरीबन 3 साल पहले काम कर चुका हूँ। इसमें बकरा की 273, इमरान की 112, इमरान की 156, निसा की 94, अनफाल की 50, अनफाल की 12। इसने आपको इस लफ्ज के बारे में मुकम्मल एक्सप्लेन किया है कि ये है क्या बेसिकली। ये वर्ड जो है ये बजाते खुद जो है ऐसा हर्फ है कि जिसके, जैसे उर्दू में कहते हैं कि इससे आगे और पीछे जब लफ्ज लगेगा तो ये एक्सप्लेन करेगा कि क्या है। मसलन खुद ज़र्ब का मतलब है, एग्जाम्पल जैसे मैं कहूंगा कि उठाओ, तो उठाओ अपने ज़ात जो है वो कोई किसी चीज की निशानदेही नहीं करता जबकि इसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं लगेगा। पानी उठाओ, हाथ उठाओ, वजन उठाओ, ये आपको एक्सप्लेन करेगा। बैठो, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी ये बताएगा कि इसे बैठने के लिए है। एहतजाज में बैठो, खाने के लिए बैठो। तो वद्रबू जहां पे भी आएगा आपको उसके आगे पीछे, जब ये आयत चल रही है, ये बड़ी अजीब और गरीब सी बात मुझे नजर आती है कि सारी आयत में जो अल्लाह ताला घर बनाने के बता रहा है, हर वक्त एक चांटा भी मार दो इसे। तलाक एब्सोल्युटली अलग चीज है, मुकम्मल तौर पे अलग चीज है। मैंने पूरे कुरान में तलाक से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल काम नहीं देखा। यानी 6 गवाह के लिए चाहिए, कत्ल के लिए 2, बदकारी के लिए 4, तलाक के लिए 6 गवाह चाहिए आपको। सबसे मुश्किल कॉम्प्लेक्स लंबा पीरियड जो है वो इसका है। इट कैन टेक मंथ्स, 3 महीने इस तरह है, और आखिरी जो है वो इनडेफिनेट है। ये इसका मैं आपको दे देता हूँ कि जब ना हो तो दोनों तरफ से जो है एक शख्स मुकर्रर हो जाए और वो आपस में तो तुम्हारे दरमियान बैठ के फैसला करे कि तुम आगे चल सकते हो कि नहीं चल सकते। और ये आपकी सूरह निसा की 35। और अगर तुम दोनों के दरमियान इख्तलाफ का अंदेशा हो तो दोनों तरफ से जो है एक मर्द और औरत की तरफ से भेजा जाए, फिर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे तो खुदा उनकी दरमियान हम आइंदगी पैदा कर देगा, बेशक अल्लाह अलीम है। 6-8 महीने का प्रोसेस, 6 गवाह, कत्ल में दोबारा रिपीट करता हूँ, कत्ल से भी ज्यादा सख्त और बदकारी से उसमें चाहिए इसके 6 गवाह। इससे बड़ी गवाही कुरान में मैंने नहीं देखी। अच्छा, मुझे इसको एक खत्म बात करने समझ के नहीं लिए आई, किया जाए, आप यानी इसे मारना पीटना ही कह रहे हैं? हरगिज नहीं। इसमें तलाक भी नहीं कह रहा। इसको तो मैंने आपको सारी आयतें बता दी कि इसका मीनिंग क्या है इस लफ्ज का। नहीं, वो तो मुझे पता है, वो तो मानी जो हैं वो मुझे पता है, लेकिन फिर आप इसे क्या लेते? स्पेस क्रिएट करना, नहीं सर, स्पेस क्रिएट स्पेस का तो ऑलरेडी देखें, जब अल्लाह ताला ने कह दिया, ठीक है, कि जो है उन्हें अरे सर नसीहत किधर करो, गए आप? उनसे बिस्तरों में अलहदगी करो, ठीक है, बिस्तर अलहदा कर लो, तो स्पेस तो हम्म, ऑलरेडी क्रिएट हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये वाला ठीक है, स्पेस नहीं। नहीं, अब ये अल्लाह क्या एक ही आयत में एक ही बात को रिपीट कर रहा है? नहीं, सुन ले, जहां पे वद्रबू आया है, अब ये पहले जो जहां पे आया आपको मैं आयत तो फकुलना वद्रबू बाजन, सुन ले, जहां पे वद्रबू आया है, अब ये पहले जो जहां पे आया आपको मैं आयत तो फकुलना वद्रबू बाजन, और हम, अब जब आप बिस्तर पे अलग करते हैं, यू आर एट वन प्लेस, एक घर में आता जाता आदमी देखता है। एक दिन मैं फोन उठा के आ रहा हूँ, मेरी बेगम से लड़ाई हुई है, मैं हंसता हंसता आ रहा हूँ, हाल बावजूद कि बिस्तर अलग है, वो कहेगी कि बुढ़ा ऐशी कर रहा है, खुश खुश आ रहे हैं बाहर से, वो और चीज को चढ़ेगी। और ये बहुत कॉमन बात है। एक दिन मैं देखता हूँ जनाब, मैं घर आया तो करिए कॉलन ही है हमारी घर में, जिससे ऑपरेशन करते हैं, मैं हंस हंस के बाद में कहूंगा फिर इसकी मांस को पट्टियां पड़ा रही है। स्पेस ये है, ये वाला जो है बिल्कुल टुकड़े कर देना कि आपने उससे बिल्कुल अलग हो जाना है, किसी दूसरे शहर चले जाएं, दूसरे घर में वो चले जाएं। रेस्टोरेंट ऑर्डर आ गया, जैसे कि कनाडा में होता है कि भाई 200 मीटर इसमें अंदर आए तो तुम्हारी जेल है, 15 दिन जेल कंफर्म है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, अदालत में जाओगे सीधा जेल, 15 दिन काट के आओगे। ये एक आयत इसकी कि तुमने इसको टुकड़ा कर देना है। इसके ऊपर अल्लाह ने सिर्फ बड़ी मजे के दी,
کہ یہ آپ کی سورہ بقرہ کی ہے 46. اللہ کہتا ہے کہ اس بات میں اللہ کوئی جو ہے شرم محسوس نہیں کرتا کہ ان یضرب المثال، ایگزامپلس اور دو. اردو میں ہم کہتے ہیں اس کی ضرب المثال دو. ضرب جی جی ہمیشہ صرف ایک میننگ میں آئے گی جب اس کے ساتھ ضرب کے ساتھ آئے گا. کس چیز کی ضرب؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے ساتھ کچھ نہیں. اور وہ ایک علی کی ضرب اور ایک حسین کا سجدہ، وہ کیا اقبال کا جس طرح سے وہ آپ کو ڈیفائن کرے گا. اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو یہ آتا ہے سورہ نساء 101، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر اختیار کرو. یہ ہے مین آیا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي نہیں، الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وہ جُنَاحٌ. باتیں ٹھیک ہیں. دیکھیں کاظمی سید، دیکھیں آپ نا ذرا غور کریں. اب ذرا ایک سیکنڈ، میں جو ہے نا، دیکھیں آپ ذرا غور کریں. الرجال قوامون علی النساء، رجال جو ہیں وہ کیئر ٹیکر ہیں نساء کے. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں تو سر جی، میرا تو ادھر ہی اعتراض آ گیا. الرجال قوامون علی ہاں جی، النساء ٹیکر نہیں ہے سر. نہیں یہ کیئر ٹیکر، یہ قوام نہیں ہے سر اسے جی. کہتے ہیں جو. میرے پاس، میں بھی آپ کو اس کے 101 میننگ پھر کیمرے پہ آتا ہوں 101 میننگ دیتا ہوں. اس میں کیئر ٹیکر نہیں آئے سر گا. آپ حاکم رکھتے ہیں، اس کا معنی مجھے بالکل پتہ بھی ہے، نہیں، لیکن بالکل بھی نہیں. وہ تو اس سے بھی غلط ہے. تو پھر اس کا کیا معنی رکھتے ہیں آپ؟ قوام کبھی سے ہے، فزیکل اسٹرینتھ کی سر بات ہو رہی ہے. یہ کچھ کوئی قوام کوئی کوئی قوم کیئر سے ٹیکر ہے. نہیں. دیکھیں جس طرح سر میں بریک اپ دیتا ہوں نا آپ کل کو. 101 کلہم میننگ مسئول عن رعیہ ہے نا. دیکھیں یہ اس نوعیہ میں جائے گا، کلہم مسئول عن رعیہ، جس طرح تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کا مسئول ہے. ٹھیک ہے؟ قوام جو ہے وہ قوم سے نکلا ہوا لفظ نہیں ہوتا سر، ہے. بالکل بھی نہیں. میں مجھے کیمرہ کھولنے دیں، میں آپ کو اس کے 101 میننگ دیتا ہوں. ایک منٹ، یہ بھی اسی میں لگایا ہوا اچھا ہے میں نے. اچھا، جی ٹھیک ہے ایک ٹھیک منٹ، ہے، میں نکالتا چلیں ہوں. ٹھیک ہے، اس جی پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں. جی جی اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں نا. ٹھیک ہے؟ اب اللہ ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے کہ میں تو کیئر ٹیکر کہتا ہوں. چلیں آگے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ٹھیک ہے؟ اس فضل کی وجہ سے جو اللہ نے کیا ایک پر دوسرے کے یعنی اس کے خلاف. وَمِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اس پر. اچھا ٹھیک، پھر اب دیکھیں فی الصالحات قانتات. ٹھیک ہے؟ حافظات اور جو نیک ہیں وہ حفاظت کرتی ہیں اپنے قوام کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی. ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے. اچھا اب والتی تخافون، ٹھیک ہے، اور جن کے بارے میں تمہیں خوف ہو. ٹھیک ہے؟ نشوزہن، ٹھیک، تو ان سے کیا کرو؟ ٹھیک ہے؟ نشوزہن، ٹھیک ہے، انہیں یعنی نصیحت کرو، نشوز کرو، ڈانٹو ڈپٹو. یہ نہیں. نشوز جو ہے نا، یہ عربی میں دو جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی بات کی تاکید کرنا، نصیحت کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا ریبیوک کرنا. ریبیوک سمجھتے ہیں نا، انگلش کا ورڈ ہے ریبیوک. ٹھیک ہے؟ ایک ہے مطلب ریبیوک کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا. اس میں وہ والی نصیحت آتی ہے جو مطلب نشوز، ڈانٹنا ڈپٹنا. اچھا پھر جو ہے کیا ہے کہ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. ٹھیک ہے؟ تو جو ہے اس کے بعد جو ہے ان سے بستر الگ کر لو. ٹھیک ہو گیا؟ بستر الگ کر لیا آپ نے. اچھا اب جو اس سے بھی نہیں مان رہی، آپ نے ڈانٹا ڈپٹا، اس سے بھی نہیں مان رہی. ٹھیک ہے؟ آپ نے جو ہے اس کو جو ہے بستر بھی الگ کر لیے. ٹھیک ہے؟ آپ نے اسے اللہ کا خوف بھی دلایا، سارا کچھ کر لیا. آپ نے اسے گھر میں بند بھی کر دیا وہ دوسری آیت کے مطابق، پھر بھی نہیں وہ منن رہی. پھر اب کیا سین ہے؟ کیا آپ اسے مسواک سے ماریں گے؟ کاظمی سید جو اتنی باتوں سے نہیں مان رہی، آپ مجھے بتائیں کیا وہ مسواک سے مانے گی یا ایک فٹے سے مانے گی؟
آپ بھی سمجھدار ہیں, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ وہ کیسے مانے گی. آپ نے یہ مسواک ماری ہلکا سا, ٹھیک ہے, میں آپ نے آخری کہا جملہ نہ کرو ایسے, نہ کرو ایسے, وہ مان جائے گی؟ نہیں، میں ایک جو آخری اتنے سے اور نہیں مانی وہ, ہاں اگر تو میں آپ کی اول انٹرپریٹیشن لوں گا نا تو میں معذرت میں بالکل اس کے اوپر آخری اس کے اوپر میں مزید نہیں آؤں گا, پھر ڈبیٹ بن جاتی ہے. جو آپ مجھے دے رہے ہیں نا کہ اس کو طلاق کی دھمکی دے دو یا ایک طلاق دے دو, اگر یہ میں معاشرے میں رائج کر دوں نا ایک تو طلاق ہے, اس یہ سے پہلی طلاق ہے یہ, میں اس پہ میں 100% بالکل قائم ہوں اس بات. میں بھی 100% پہ کروں, اس طرح نہیں ہوگا تو پھر یہ معاشرے میں مزید فساد بنائیں گے. ایک عورت کو آپ باہر کا اور بندہ پسند ہے, وہ تو کام ایسے کرے گی کہ میں یہاں تک پہنچے, مجھے طلاق دے دے اور میں اس پہ قائم ہو جاؤں. یہ فساد کا باعث بنے گا معاشرے میں. یہ کہیں پہ بھی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی. یہ جو جتنی آیت چل رہی ہے اس میں اللہ ایک گھر کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ اقدام جو ہے, یہ جو الٹیمیٹ ہے وہ اس میں جو پہلی طلاق آئے گی, پھر اس میں کوئی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ 2 گواہ بھی تم لاؤ گے, وہ لفظ ہی اور ہے, وہ الفاظ کا ذخیرہ ہی اور ہے. نشور کے اوپر جتنی آیتیں اسی فائل میں میرے پاس موجود ہیں, ایک ایک لفظ ہم نے علیحدہ کر کے دیکھے کہ وہ کیا رہا ہے اس کے اندر. تو وہ آپ جیسے لیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے ماشاءاللہ سے, آپ صاحب عقل ہے. جی, کیونکہ دیکھیے نا, میرے اب لیے وَضْرِبُهُنَّ کے بعد اسپیس ہے, کیا چلتا ہے. میرے ہاں لیے جی, اس وہ آیت اسپیس میں ہے, وہ آپ کا اپنا جو الٹیمیٹ اپنا وہ اسپیس ہے, ہے وہ یہ لیکن ہے کہ آپ شہر سے دیکھیے نا, علیحدہ ہو جائیں اور سب کا ہو جائے. میری ڈسکشن یہاں پہ یہاں اس موضوع پہ یہاں تک تھی. نہیں, بستر الگ ہو گئے تو مطلب وہ تو بات وہی ہو گئی نا, جو آپ نہیں ہوئی, کر رہے نہیں ہیں, ہوئی, وہ تو بستر نہیں الگ ہوئی ہو گئے نا, بھائی. مداجے ہو گیا نا, مداجے تو ہو گیا. اب بھائی دیکھیں, ایک اب ایج میں آدم ایڈی کا وَضْرِبُهُنَّ جو ہے شکار نا, ہو جاتا ہے. دیکھیں بھائی, آدمی ایڈی کا شکار ہو جاتا ہے تو تب بھی بستر الگ ہی ہو جاتا ہے. امپوٹینسی دیکھیں میں بھی بستر الگ ہو جاتا ہے. پھر وہ تو ایک الگ کیس ہے نا. دیکھیں ایک جو ہے وہ تو ایک الگ باب کیس مان ہے سر نا. کہہ رہے ہیں ہمارے دونوں کی میننگ میں نقص ہے. باب مان سر آپ بیان کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, وہ تو بالکل بجا بات ہے. اچھا دیکھیے, تو مطہر بھائی نے کہا کہ اس سے میں اطلاق کا معنی لیتا ہوں, اول طلاق, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ میں بستر بدلنے کا معنی لیتا ہوں. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ مطہر بھائی اگر اس کا معنی لیتے ہیں پہلی طلاق, اور آپ بستر بدلنے کا معنی لیتے ہیں, تو اس میں فائدہ کیا ہوگا دونوں میں, بتائیں. سر جی میں دے سکتا ہوں فائدہ فوراً. میں نے بستر نہیں بدلنے کا کہا سر, میں نے کہا کہ آپ وہ والا سر مختصر کریں گے تاکہ آپ زیادہ بات کر سکیں. میں جی نے کہا بسم کہ جی اللہ. آپ وہ گھر سے بھی علیحدہ ہو جائیں, آپ بالکل اسپیس دیں کہ جب بالکل تنہائی ہوتی ہے نا, ایک آدمی گھر میں آ جانی تھا, میں نے اگزامپل دے دی, میں ہنستا ہوا آؤں گا تو میری بھی کہے گی دیکھو کہ کن رنگ للیاں اور خوش خوش آ رہا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں کس حالت میں, اور میں دیکھوں گا کہوں گا اب اس کی ماں اس کو پھر پٹیاں پڑھا رہی وغیرہ وغیرہ, جو عام لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. اسپیس کریٹ ہوتا ہے. جب میں دوسرے شہر میں چلا گیا ہوں, میں نے بالکل اس پچھلے دروازے سے فرنٹ ڈور سے آنا بالکل چھوڑ دیا, گھنٹی بھی میری نہیں ہوتی ہے, گاڑی میری نہیں ہے. یو اسٹارٹ تھنکنگ سر, سوچتے ہیں کہ زندگی میں کمی کیا آئی ہوئی ہے اس وقت. امیڈیٹلی نہیں ہے یار, کوئی گھنٹی ہوتی ہے تو کون جا رہا ہے, آ کون رہا ہے, گروسری کہاں سے آ رہی ہے, کہاں پہ جا رہی ہے, بچوں کو اسکول سے کون لا لے جا رہی ہے, یہ امیڈیٹ ہے. یہ اسپیس آپ کو فوراً اس چیز کی طرف لاتا ہے کہ یار سم تھنگ از ریئلی مسنگ. پھر آدمی کی غیر موجودگی میں جو ہوتا ہے سب ڈینائل کا اسٹیج کم ہوتا ہے, ایکسیپٹنس آتی ہے کہ یار برا بہت ہے لیکن کم وقت یہ کام سارے کر جاتا تھا. پھر ود ان 2-3 دن میں کہتے ہیں بڑا جیسا بھی اب آج بھی بڑا جو ہے نا ہر کام پورا تو وقت پہ کر دیتا تھا. یہ اس کو واپس لانے کے لیے ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پہ, کہ اس اسپیس اتنا کہ اس کی شکل بھی نظر نہیں آ رہی. طلاق تو اینڈ کا پروسیس ہے, ختم ہو جاتا ہے. ایک عورت دل میں ٹھان کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کروں گی, مجھے چھوڑ دے کر چلو کہ کریں, مجھ اچھا, پہ الزام بھی نہیں آئے گا اور نکل بھی جاؤں گی. اگر آپ دونوں بھائی مجھے وقت دیں, صرف 2 منٹ, ٹھیک ہے. میں کوئی بات آپ کو دونوں کو منوانے یا آپ کی دونوں باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کروں گا. جو بات کروں گا وہ اس لیے کروں گا تاکہ ایک وزن برابر ہو جائے دونوں کی باتوں میں سے, کہ کس کی بات میں زیادہ دم ہے اور کس کی حقیقت جو ہے اس طرف زیادہ معنی رکھتی ہے, معنی خیز ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر ہے, کیا وہ اپنے مریض کا بغیر مرض کو جانے علاج کرے گا؟ مطہر بھائی آپ بھی جواب دیں. نہیں سر جی بالکل بھی نہیں کرے گا. مطہر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں سر, بالکل نہیں کرے گا. تو مرض کا علاج کرنے کے لیے اچھا سر, نہیں کرے گا. اس کے علاج, اس کے مرض کو جاننا ضروری ہے نا.
اس مریض کے علاج کے لیے اس مرض کو جاننا بہت ضروری ہے نا، تب تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اس آیت میں ضربنا کا لفظ آیا ہے، یہ مارنا کا معنی آیا ہے، جس کا ایک معنی مارنے کا لے لیا جا رہا ہے، ایک طلاق کا معنی لیا جا رہا ہے، ایک اس سے دوری کا معنی لیا جا رہا ہے، اس کو گیپ دیا جا رہا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب ہم تینوں اگر مل کے یہ سوچیں کہ اس مقام پر جہاں ضربنا کا لفظ آیا ہے یہ کس کنڈیشن میں ہے؟ یعنی وہی جو میں ابھی مثال آپ کو دی ہے کہ اگر ہم بیماری تلاش ہی نہیں کرتے کہ بیماری ہے کیا، تو کیا علاج کریں گے؟ تو کاظمی نہیں سید سر، اور مطہر بھائی آپ دونوں جواب دیں کہ اس آیت میں یہ جو لفظ ضربنا ہے، جس کا معنی آپ طلاق لے رہے ہیں، کاظمی سے دوری لے رہے ہیں، تو یہ ضربنا کس معنی میں ہے؟ کس ایسی کیا کنڈیشن ہے جہاں لفظ ضربنا آیا ہے؟ اچھا، جی سر، ایک مثال آخری مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ دونوں بھائی بات کر سکیں۔ اچھا کاظمی سید، اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی زوجہ نے ہنڈی بنائی اور اس ہنڈی میں نمک زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کے شوہر نے کھانا کھایا تو اس نے دیکھا کہ ہنڈی کے اندر جو ہے، جو گھر میں بنا ہوا تھا سالن، اس میں نمک بہت زیادہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی زوجہ کو بتائے کہ اس میں اگر آپ اتنا نمک ڈالتی تو اس میں نمک زیادہ نہ ہوتا، یہ بہتر ہے یا اس کو مارے؟ مطہر بھائی سر ایک ہے ظاہر ہے پہلی انڈرسٹینڈ کنڈیشن کرنا، یہ آپ ٹھیک ہے نشوز کے سافٹ معنی لے لیں، اس کو جو ہے وہ تلقین کرنا۔ جزاک اللہ، یعنی تمام صاحبان عقل اس بات کو قبول کریں گے کہ یہاں وہ مرد جو ہے اپنی زوجہ کو اس کی غلطی کے بارے میں بتائے کہ تم نے نمک تھوڑا زیادہ ڈال دیا، اگر اتنا نمک ڈالو، اس کو وہ حد معین بتا دے تو اس کی وہ دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گی۔ اب میں آ جاتا ہوں، ایک مثال کو بدل رہا ہوں۔ اب اس نے کپڑے بڑی محنت سے دھوئے، لیکن کپڑوں کے اندر جو داغ لگا ہوا تھا نا، وہ داغ نہیں نکلا۔ مطہر بھائی، عورت نے اپنی صحیح دل سے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے بڑی محنت کی، دھویا کہ اس کے اوپر جو داغ لگے ہوئے ہیں وہ داغ اتر جائیں، لیکن وہ داغ نہیں اترے۔ تو کیا اب اس کو مرد مارے کہ تو نے میرے کپڑوں کے اوپر جو داغ لگے ہوئے تھے وہ نہیں اتارے، یا اس کو وہ طریقہ بتائے کہ کیا چیز استعمال کرنے سے اس میں کپڑے پہ لگے ہوئے داغ دور ہو سکتے ہیں؟ جی سر، ظاہری بات ہے، طریقہ بتائے گا، وہ تو جاہل کا بچہ ہوگا جو اس کو مارے پیٹے گا۔ اب مثالیں بہت سی اور ہزاروں ہیں، لیکن میں یہاں روک کے میں اب سوال دوبارہ آیت کر رہا ہوں کہ اب بتائیں کہ جہاں لفظ ضربنا آیا ہے، آخر عورت نے وہ کام کیا کیا تھا کہ جہاں پر لفظ ضربنا آیا اور آپ نے ایک معنی لیا اور کاظمی سید نے ایک معنی لیا، کسی اور نے اس کا کچھ اور معنی لیا، کسی اور نے کچھ اور معنی لیا۔ تو آخر وہ سچویشن جب تک پتہ نہیں چلے گی، آپ چار افراد میں سے کسی ایک کا بھی معنی اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی سر سر، بالکل۔ تو ابھی ہم آپس میں اپنا اپنا معنی دے رہے ہیں، نہ میں آپ کے معنی کو غلط کہہ سکتا ہوں، نہ آپ کاظمی بھائی کے معنی کو غلط کہہ سکتے ہیں، نہ کاظمی بھائی میرے اور آپ کے معنی کو، لیکن ہم چاروں کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کنڈیشن کو تلاش کریں کہ جب لفظ ضربنا قرآن نے دیا ہے تو عورت نے آخر وہ کام کیا کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر ایک کہہ رہا ہے کہ اس کو مارو، مارنے سے کیا اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ طلاق ہے۔ مثال طور پہ مطہر بھائی آپ نے اس کا معنی طلاق لیا ہے، تو جی اب جی، میں کہ کیا وہ مسئلہ جو جی تھا، جی، فرسٹ طلاق، پوری طلاق وہی نہیں، کہہ رہا ہوں فرسٹ طلاق ہے۔ فرسٹ طلاق کی بات کر رہا ہوں، تو کیا اس فرسٹ جی جی طلاق سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ پہلے تو مسئلہ پتہ چلے نا مطہر بھائی۔ جی سر، بالکل ہو سکتا ہے۔ میں بار بار سوال دہرا رہا ہوں کہ پہلے جی جی مسئلہ پتہ چلے کہ وہ مسئلہ ہے کیا، پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ مطہر بھائی والی بات ہے کہ اس سے دوری اختیار کی جائے، اس کو طلاق دی جائے، پہلی طلاق، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے نا، جب تک وہ مسئلہ ہی نہیں پتا صحیح۔ ہوگا۔ اب اسی طرح میں آ جاتا ہوں کاظمی سید کی طرف، تو میں جب تک مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں کہ عورت نے کیا کیا ہے، تو کاظمی صاحب اس کا معنی دے رہے ہیں کہ اس سے دوری یا اس کو گیپ دینا، تو تب تک ان کا یہ معنی ثابت نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا جب تک
وہ وجہ پتا نہیں چلے گی کہ عورت نے کیا کیا ہے. اگر اس کا چھوٹا گناہ ہے, چھوٹی غلطی ہے, تو اس کے کچھ حال کچھ اور ہوگا. اگر اس کی غلطی بڑی ہے تو اس کا کچھ حال اور ہوگا. یہ عقلی بات ہے نا مطہر بھائی؟ جی جی بالکل عقلی بات. جزاک اللہ. تو کاظمی سعید, میں اب دونوں سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں, اس آیت کا جو آپ نے معنی دیا, اب اس معنی کو چھوڑ دیں, پہلے تلاش کریں کہ اس مقام پر عورت نے کیا کیا تھا, عورت سے ہوا کیا تھا. اب سر جی آیت تو یہ نہیں بتا رہی. تو اب جب آیت یہ نہیں بتا رہی تو یقیناً اب ہم مجبور ہو گئے ہیں نا کہ جس کو اس آیت کے متعلق پتہ ہم اسی سے پوچھیں گے. سر یہ تو ہمیشہ ہی اسی طرح ہے. ہاں, یعنی کہ ہم اس پر فیصلہ نہیں ابھی تک کر سکے, کیونکہ اس آیت کے اندر علت بیان نہیں ہوئی کہ عورت نے آٹے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا تب یہ حکم آیا مارنے کا, یا کسی اپنے شوہر کے باپ کو گالی دی تھی تو تب یہ آیت آئی تھی, یا اس زوجہ نے اپنے شوہر کے حقوق زوجیت پوری کرنے سے انکار کر دیا تو تب جا کے یہ حکم آیا تھا. ابھی تک تو آپ کو یہی نہیں پتا چلا. ابھی فقط میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کیا اس نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اس لیے یہ آیت آئی ہے, نہیں پتا. کیا اس نے شوہر کے باپ کو گالی دی, نہیں پتا. کیا اس نے شوہر کے خاندان کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ مارنے کا حکم آیا, نہیں پتا. کیا اس نے اپنے شوہر کی ہم بستری کے حقوق پورے کرنے سے انکار کیا, نہیں پتا. کیا اس نے شوہر کے جو اس پر حقوق دیگر حقوق سے وہ پورے کرنے کے انکار کیا تو تب یہ آیت آئی, نہیں پتا. تو جب ہم کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہی نہیں تو ہم کیسے اس کا معنی اخذ کریں گے کہ اس کا اصل معنی یہ ہے. جزاک اللہ. میں اپنی میری بات مکمل ہے. بسم اللہ. صحیح. سر بات یہ ہے کہ نشوز کے جو معنی ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ کن معنوں میں لیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ان معنوں میں لیا جا سکتا ہے کہ بے رخی, ہیونگ این افیئر آؤٹ سائڈ, ٹھیک ہے, یا خامند کے ساتھ یعنی بالکل بے رغبتی اختیار کرنا, ٹھیک ہے, بے وفائی کرنا, سم تھنگ لائک دیٹ, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے میرے مطابق جو یہ آیت ہے اس کے مطابق ایسا ہے کہ شوہر کے ساتھ بیوی نے کی ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے. کیا کرنے کی کوشش کی ہے؟ بے وفائی کرنے کی کوشش کی ہے. either she is having an affair outside or something like that. اب معاملہ یوں ہے کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے نصیحت کرو, ریبیوک کرو, ڈانٹو ڈپٹو, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ نہیں سمجھتی تو اس سے بستر الگ کر لو. اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھتی, ٹھیک ہے, تو مسواک سے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. مسواک, سر آپ ایک بچے کو بھی مار کے کہیں نا مسواک, ٹھیک ہے, میرا چھوٹا سا ایک بچہ ہے, تو میں وہ علی کو بھی ہلکا سا میں مسواک سے ٹچ کر کے کہوں گا کہ علی باز آ جا, تو وہ بھی نہیں آئے گا. سر تو یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے مولویوں کی طرف سے, میں تو اسے قبول نہیں کرتا, ٹھیک. اور یہاں پر عورت ڈرے گی کس چیز سے؟ سر کس چیز سے وہ راہ راست پہ آئے گی؟ اس کو کس چیز سے ڈر ہوگا؟ ڈر ہوگا اسے جب آپ نے کہہ دیا کہ جا تجھے پہلی طلاق ہے, جب آپ نے اسے ایک طلاق دے دی. اب اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسی آیت کی کنٹینیوٹی ہے کہ اس کے بعد جو ہے اگر وہ صلح کی طرف آ جائے اور یعنی معاملہ سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف آ جائے, اب یہ ہوگا کیسے؟ ٹھیک ہے, یعنی وہ مثلاً شی از ٹرائنگ ٹو ہیو این افیئر آؤٹ سائڈ, ٹھیک ہے, اور اب جب آپ نے اسے پہلی طلاق دے دی سب کچھ ٹرائز کرنے کے بعد, تو اب اس کے پاس ایک عدت آ گئی. اب اس کے درمیان وہ سوچتی ہے, سمجھتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد گھر ٹوٹ جائے گا. اب پھر بھی وہ اگر ڈھیٹ رہتی ہے تو پھر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, تو اگر وہ جو ہے وہ تو کوئی تانے نہ دو اور اس کی طرف کوئی دوسرا راستہ نہ تلاش کرو, ٹھیک ہے. اور اللہ بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, علی جن کبیرہ, بے شک کہ اللہ بہت بڑا ہے. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ پھر کوئی دوسرا راستہ تلاش نہ کرو کہ پھر تم کوئی ڈرامے نہ لگا, تم نہ کوئی ڈرامے کرنا شروع کر دو کہ یار ان چھڈو پر ایک طلاق دیتی تے ان دوسری بھی دے دی,
यहाँ है हो ही नहीं सही। अगर वो सुलह करे और वो बाज आ जाए उस अमर से तो ठीक है, सुलह हो गई। मेरा यहाँ मुतर भाई, मैं कुरान से एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आपकी बात को मान लिया जाए कि पहली तलाक है, तो अल्लाह लफ्ज़ ज़रबना के बजाय तलाक ही रखता, क्योंकि पूरा सूरह तलाक है और लफ्ज़ तलाक कुरान के अंदर लफ्ज़ तलाक मौजूद है। ठीक है जी जी। तो अब यानी मैं कहता हूँ कि मैं इस बात को, मेरी अकल ये इस बात को कबूल नहीं करती कि मैं ज़रबना का मानी तलाक लूँ। क्यों मानी नहीं बनता कि भाई लफ्ज़ तलाक खुद कुरान के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ ये बात होती तो अल्लाह डायरेक्ट कह देता, लफ्ज़ ज़रबना की जगह तलाक ही रख देता। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ ये देखना है कि उस औरत का वो जुर्म क्या था कि जिसकी बुनियाद पर आप मारने का मानी ले रहे हैं या तलाक का मानी ले रहे हैं या दूरी का मानी ले रहे हैं, उसने किया क्या था। बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सर जी कौल मासूम बयान फरमाइए, जरूरत आ गई अब तो। देखिए, मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, हदीस सुनाई थी मुतर भाई को, चंद हदीसें मैं मज़ीद सुना देता हूँ इसके ज़ैल में, कि इमाम ने फरमाया कि जो औरत की हिलकत है ना, ये निसा जो है उनसे है, मोहब्बत से, प्यार से। ये सिर्फ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत को ही मानती है, ये गुस्से को, ये दूसरी चीज़ों को नहीं मानती। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि इस आयत के अंदर मैं एक हदीस इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की सुना देता हूँ कि इमाम ने फरमाया कि अल्लाह 3 किस्म के लोगों की बद्दुआ को जो कबूल नहीं करता। तो मौला से पूछा गया कि वो क्या है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक उन 3 में से एक वो मर्द है जो अपनी औरत के लिए बद्दुआ करता है, जो उसकी औरत बुरी है तो उसके लिए वो बद्दुआ करते हैं, जबकि अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया हुआ है तलाक का, और वो तलाक का इख्तियार रखते हुए उसके लिए बद्दुआ मांगता है, तो अल्लाह उसकी बद्दुआ को कबूल नहीं करेगा। क्यों? कि उसके पास अल्लाह ने तलाक का पहले ही हक उसको दिया हुआ है, इख्तियार दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ फिर आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो अहादीस है, वो बुराई को दूर करना मकसद होता है, ये नहीं कि इंसान को ही दूर कर दिया जाए। हकीकत में वो एक अपने वो पूरा वाक़या आपको याद होगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह ने कहा कि इसके हाथ काट दो, इस शख्स को ले जाओ। वो काज़मी सैयद आप अक्सर ये वाक़या पूरा बयान करते हैं। तो लाजमी नहीं कि जहाँ पर आयात में इस तरह का लफ्ज़ आए तो उसका वही मानी हो, बल्कि उसका मानी कुछ और भी हो सकता है, वो सिर्फ समझाने के लिए होता है। अब मुख्तसर अगर हम करें तो यहाँ पर इस आयत के अंदर औरतों को मारने का हुक्म, तो ये तो बिल्कुल वाज़िया बात है कि मारने से कुछ भी नहीं होता, ना मारने का हुक्म है। इस बात पर मुतार भाई मैं नहीं, काज़मी सैयद का मानी भी, आपका मानी भी, मेरा, हम सब का एक ही मानी है कि यहाँ इस आयत में मारने का जिक्र है ही नहीं है। ठीक है, अब जी। मारने के अलावा अगर फिर है तो ये क्या है, वो तलाश करना पड़ेगा, वो क्या है। यहाँ यानी हम तीनों का इत्तफाक है, यहाँ मारने वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल तो, सर, बिल्कुल। अब आते हैं कि यानी कि फिर वो क्या है। तो इस पर अगर आप देखें कि यहाँ इस आयत के अंदर ज़ाहिरी तौर पर यह हुक्म वाज़िया नहीं हुआ कि इस औरत ने आखिर क्या किया था कि जो ये हुक्म दिया जा रहा है। और इसके ज़ैल में अगर काज़मी सैयद आपको उस दिन याद हो तो मैंने आपके सामने तफसील से ये बात की थी कि रिजाल और निसा जो बिल्कुल सर जी, हाँ जी, जो बात इन्होंने की थी, तो अल रिजालु कव्वामून अल निसा जो है, यहाँ मर्दों को कहा जाता है, सिर्फ शोर को रिजाल नहीं कहा जाता, तमाम मर्दों को, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो नाना हो, चाहे वो दादा हो, वो सबको रिजाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह लफ्ज़ निसा, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, नानी हो, दादी हो, ये सारी की सारी लफ्ज़ निसा में आती हैं। तो अब सवाल ये होता है कि क्या एक बेटा अपनी माँ पर हाकम हो सकता है क्योंकि वो भी निसा है? मुतार भाई जी 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 बिल्कुल हो सकता है। क्या बेटा माँ पर हाकम हो सकता है? जी बेशक हो सकता है। नहीं सर जी, नहीं सर जी, नहीं हो सकता। माँ पर तो हाकम नहीं हो सकता ना सर, हो सकता है ना। इधर रज्जाल कव्वामून अन निसा है ना, तो जो माल खर्च करता है अगर वो माँ पर भी करता है
تو وہ اس کا حاکم ہو سکتا ہے بینگ رجال، حاکم نہیں کیئر ٹیکر، عوامہ. میں تو جزاک کیئر ٹیکر اللہ. لیتا ہوں. اچھا اب آپ نے دو لفظ استعمال کیے لیکن آپ نے بدل یہ کیا. اچھا کی معنی بدل جائے گا، آپ بالکل خود بہت بدل جائے گا. یعنی ایک ہے میری ذمہ داری، مجھ پر فرائض ہے میری ماں کے، ٹھیک ہے. جی جی اب میں یہ پورے کر رہا ہوں نا اگر اپنی ماں کے فرائض، تو میں اپنی ماں پر حاکم نہیں بلکہ میری ماں مجھ پر حاکم ہے کہ جس کے فرض کو میں نے پورا کرنا ہے. اگر میں نے نہ کیا تو میں اپنی ماں کا مجرم بن واہ جاؤں. واہ سر جی، واہ واہ سر جی. اچھا اب آتے ہیں مرد کی طرف. مرد ہے اپنی بیوی پر حاکم. تو یہ اب معنی بدل گیا. اب ماں کے لیے یہی تھا، ماں کے لیے میرے فرائض تھے جو میں نے پورے کرنے تھے، تو وہاں پر میں جی حاکم اس معنی میں نہیں تھا جس معنی میں زوجہ کے لیے تھا. ایبسلیوٹلی. جزاک اللہ. تو اب میں زوجہ کی طرف جب آیا تو اب یہ اس آیت کا معنی میں نے زوجہ پر فٹ کیا کہ الرجال قوامون النساء. اس سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی مرد اپنی زوجہ پر حاکم ہے. تو یہاں آئی جائے گی ولایت ولی والی بات آئے گی، ٹھیک ہے، کہ کیا وہ عورت جو ہے جس مرد کی زوجیت میں ہے، جس کے نکاح میں ہے، کیا اس کے حکم کے بغیر کیا وہ کوئی کام کر سکتی ہے؟ تو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ اگر وہ مستحب نمازیں بھی پڑھ رہی ہے عورت اپنی مرد کی اجازت کے بغیر، تو اس کو حق نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھے. اگر وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کسی کو کچھ دیتی ہے تو یہ بھی اس کو حق نہیں کہ وہ صدقہ و خیرات کرے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر. مطہر بھائی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، یہ صرف اور صرف اس معنی کو جاننے کے لیے کہ یہاں جس آیت میں ضربنا کا معنی آیا ہے، تو اب اگر حاکم بیٹا ماں پر حاکم ہے تو کیا بیٹا اپنی ماں کو مار سکتا ہے؟ مطہر بھائی یہ ان تمام صاحبان عقل کے لیے بات چھوڑ رہا ہوں جو عقل رکھتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں. تو ان سے سوال ہے کہ کیا بیٹا اگر ماں پر عورت پر حاکم ہے، ماں پر حاکم ہے، تو کیا ماں کو مار سکتا ہے؟ کیا اس آیت میں ضربنا سے مراد اپنی ماں کو مارنا ہے؟ بالکل نہیں ہے سر، بہت اعلیٰ سر بالکل جی. نہیں. تو پتہ چلا کہ سر نہیں، ایسا نہیں. یہاں پہ نا میں آپ کی بات میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلتا ہوں. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے سر، ایک کا مطلب ہے کہ زمین کی طرف روانہ کرنا. ٹھیک، اب یہ مطلب اٹس جسٹ لائک کہ روانہ کرنا، رول دا ڈائس، ٹھیک ہے، یا ایک لائن کی طرف لگا دینا. ٹھیک، اب ادھر یہ بات میں اس لیے جو ہے میرے ذہن میں ایک یہ پوائنٹ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا مطلب جو کہ میں نے بطور طلاق لیا، میں نے اس وجہ سے بھی لیا. اس کے اندر ایک یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا جو کہ اچھا میرے آپ نے نزدیک لیا، آیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں لیا یا کہ نہیں لینا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے معنی دے رہے ہیں. جس کے معنی میں زیادہ وزن ہوگا عوام کو چاہیے اس کے معنی کو پکڑ لے، ٹھیک ہے نا. اچھا مطہر بھائی یہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ضربنا کا اگر معنی میں یہ کروں کہ جو عورت نے غلطی کی ہے اس غلطی کو، چاہے وہ باپ ہے اس کے سامنے اس کی بیٹی نے غلطی کی، اس بیٹی کی غلطی کو دور کرے. شور ہے تو اس کی بیوی نے غلطی کی ہے تو شور اپنی بیوی کی اس غلطی کو دور کرے، ختم کرے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے. اس نے جو غلطی کی اس کی اس غلطی کو، اس نقص کو دور کرے. کیا یہ معنی نہیں ہو سکتا؟ سر اگر آپ بیٹی اور ماں کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو تو ہم طلاق نہیں دے سکتے. میں ٹھیک، وہی تو کہہ رہا وہاں ہوں پر نا. یہ معنی، وہاں پر آپ یہ معنی لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں بیوی ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، النساء کے اندر اگر آپ بیوی ایڈ کرتے ہیں اور ادھر آپ بیوی رکھتے ہیں تو پھر میرے پاس اور کوئی آپشن بچتی ہی نہیں ہے کہ اب میں ایک اور چیز، ٹھیک ہے، جس طرح کاظمی سید نے آگے جو ہے وہ النحل کی آیت کا ریفرنس دیا، ٹھیک ہے، ضرب اللہ مثلا، تو اللہ مثال دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ دیتا ہے، دیتا ہے. اب دینے کا کیا ہے؟ صورت کا نام کیا ہے؟ جی یہ بھی تو بات ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اب محض یہاں تک نہ رہے، ٹھیک ہے. پھر آپ اگر
سورہ طلاق کے اندر جائیں، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ طلاق جاری کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صلح تک کا انتظار کرو، جو ہے عدت کے درمیان اگر صلح ہو جائے، نہیں تو پھر گواہ لے آؤ، اور یہ سارا معاملہ۔ تو یہاں پہ بھی اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر انہیں جو ہے مثال کے طور پہ جسٹ گیو ون کارڈ، ٹھیک ہے، آپ کے پاس 3 کارڈ ہیں، آپ نے پہلا اس کی طرف پھینکا، اللہ پھر وارننگ، ٹھیک ہے، اللہ پھر پہلی وارننگ، ٹھیک ہے، اب نہیں، وہ یہاں اگر وارننگ صلح کی مطلب طرف آ نہیں جائے۔ ہو سکتی نا۔ دیکھیے نا مختار بھائی، آگے میں کچھ آیات آپ کے سامنے انشاءاللہ بعد میں رکھوں گا، وہ پوری کا پورا سینیریو جی خدا نے قرآن نہیں، میں مطلب بیان کیا۔ میں تو طلاق ہی کہہ رہا ہوں، مطلب میری طرف سے تو طلاق ہی ہے۔ ہاں، لیکن وہ طلاق بن نہیں سکتی نا، کیونکہ جب ان آیات کو ہم دیکھیں گے نا تو وہ کمپلیٹلی نفی کرتی ہیں کہ یہاں نہ تو وارننگ ہے طلاق کی، نہ طلاق ہے۔ یہ طلاق کے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، طلاق نہیں ہو سکتی، نہ طلاق جیسی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ابھی سب سے پہلے مثال کو میں نے آپ کو پہلے دیا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد کے لیے سب سے بڑی ایک عورت کی جو برائی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے علاوہ کسی اور کے بستر پہ جا کے سوئے۔ تو اس وقت بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ تم اس کو مارو نہیں، بلکہ اس کو تمہارے پاس حق ہے طلاق کا، طلاق دے دو، ٹھیک ہے؟ بے شک سر، ایسا ہی ہے۔ ہاں، میں اسی لیے تو سر کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا، دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ واضح ہیں، ٹھیک ہے، کہ مارنا پیٹنا تو یہ سر چاہے وہ ادھر کی تفسیریں ہیں چاہے ادھر کی تفسیریں ہیں، میں تو ان ساری تفسیروں کو سرے سے ہی غلط مانتا ہوں، مجھے میں یہ تو بتائیں سمجھتا نا نہیں۔ مطلب بھائی، ابھی میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی تھی کہ اگر آپ کی بیوی سے غلطی سے آٹے میں تھوڑا نمک زیادہ پڑ گیا، ٹھیک ہے، جی جی تو اس نمک کی صحیح مقدار بتانے سے اس کی غلطی دور ہوگی یا مارنے سے؟ سر وہ تو سر، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ نمک آٹے والی مثال نہیں لے رہا نا۔ بات یہ ہے کہ وہ ادھر بے وفائی کا معنی لیتے ہیں، شی از گوئنگ ٹو ہیو این افیئر، میں وہی بار بات بار بھی کہہ تو رہا ہوں نا، یہی آپ دیکھ لینا، آپ وہ جو بھی معنی لیں گے وہ اپنے معنی میں خود پھنسیں گے نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب اگر عورت سے مثال دی ہے کہ اگر اس نے آٹے میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے تو میں اپنی بیوی کو ماروں گا، تو اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بتاؤں گا کہ تم نے اگر 1 چمچ نمک ڈالا تو آدھا کر دو، تو یہ متوازن برابر ہو جائے گا، دوبارہ زیادہ نمک نہیں ہوگا، تم اس نمک کی اس چمچ کو لے لو، یہ میزان بنا لو، بجائے اس کی کہ میں اس کو مارنا شروع کر دوں۔ میرے مارنے سے کل وہ دوبارہ وہی کام کرے گی تو کیا نمک کم ہو جائے گا؟ بلکہ نہیں بھائی، کہ نمک اپنی جگہ پر رہے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس غلطی کو دور کرنا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو اصل سب سے بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، اس عورت نے جو غلطی کی اس غلطی کو دور کرنا ہے، اس کو مارنا نہیں۔ ہم زیادہ زور اس پر دے رہے ہیں۔ آپ کا بھی یہی نقطہ ہے، سر۔ میرا بھی یہی نقطہ ہے، کاظمی سید کا بھی یہی نقطہ ہے۔ سر اب ادھر ایک بات ہے نا، جی، ٹھیک ہے، اب جب بستروں کی بات آ جاتی ہے نا، تو پھر بات آپ ماں بیٹی کی تو نہیں کر سکتے، بہن کی تو نہیں کر سکتے، پھر تو obvious بات ہے نا، مطلب یہ تو نہیں، صحیح کامن کہہ رہے سینس ہیں کی آپ، بات وہ ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ ہاں جی، میں بار بار تو کہہ رہا مطلب ہوں پھر کہ تو ابھی اس معاملہ پوری، چلا ہی بیوی پر گیا نا، ہاں جی، یہ تو obvious سی بات ہو گئی۔ دیکھیں اب یہاں پر جتنا پورے کا پورا سینیریو جو آیات آپ لے کے چل رہے ہیں سورہ نساء والی، صرف یہ ایک آیت نہیں ہے مطہر بھائی۔ سورہ نساء کی اس آیت کے ساتھ اور بہت سی آیات ہیں جو دیگر سوروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، جب وہ ساری جمع کریں گے آپ، تو آپ کے لیے ایک بالکل واضح راستہ نکل آئے گا۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہ آیات آپ کو دوں گا، آپ ان آیات کو دیکھنا کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ اس پر ضرور بات کریں گے۔ خیر معذرت، آپ دونوں بات کریں، میں سنتا ہوں۔ اچھا سر، مجھے ایک ضروری کام جانا پڑ رہا ہے، اگر رات کو رکھ لیں اسی سیشن کو تو، جی ضرور، اگر آپ مائنڈ نہ کریں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات کو رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک تھوڑا سا ضروری کام آ گیا جی تو جی، مجھے کوئی جانا پڑ کوئی رہا ہے، مسئلہ میری طرف سے صریحاً معذرت۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر قاضی ہے، یہ سید دنیا باب دار نہیں امام، نہیں کوئی بات نہیں، بہت آپ بہت کام کر معذرت۔ لیجیے بھائی، جزاک کام اللہ، آتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو جزا کرے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک تھینک یو ویری مچ، اوکے سر، اللہ نے کے بعد اللہ۔ اوکے، خدا حافظ، خدا حافظ۔ اچھا قاسمی سید، میں نے جو بات کی ہے، میرا نقطہ آپ کی تک واضح ہوا ہے؟ سر جی بہترین میں بار بار نہ، کہہ رہا ہوں کہ میں آپ جو بھی معنی دیں گے، ابھی میں اس معنی کی طرف نہیں جاؤں گا،
میں پہلے اس عورت کی اس غلطی کو دیکھوں گا کہ اس غلطی پر اللہ نے اس کو کیا سزا دی ہے. مثال کے طور پر اگر میری بیوی میری والدین کے خلاف بولتی ہے تو اللہ کا اس پر حکم کیا ہے؟ اگر وہ میرے حقوق کے خلاف چلتی ہے تو اللہ کا کیا حکم ہے؟ اگر بالکل وہ میرے گھر کے افراد کے خلاف چلتی ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ یہ ساری جی چیزیں سر میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں آخر عورت نے کیا کیا ہے. میرے حق میں میری بیوی نے کوئی خیانت کی ہے؟ میرے والدین کے حق میں کوئی خیانت کی ہے؟ یا میرے جی جی خاندان کے حق میں؟ جب تک مجھے یہ پتہ نہیں چلے گی تو اس آیت کی وضاحت نہیں ہوگی نا مارنا کب ہے. 100% سر جی میں تو اس بات سے اگری کر رہی ہوں آپ کی. جزاک اللہ. بالکل سی طرح کیونکہ آپ نے تو شروع میں جب میں ادھر ہی رک گیا جب آپ نے کہا کہ اس میں علت بیان نہیں کی گئی ہے تو علت کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر تو بات نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ ایک جرنلائز ٹرمز میں ساری بات ہو گئی ہے. اور اگر تو مطہر بھائی نے اس کو اس طرح میننگ لی ہے تو تب بھی وہ ایک پوائنٹ پہ پہنچنے کی کوشش کریں. ان کے اپنی محنت ہے وہ بھی ایک پوائنٹ پہ نہیں پہنچنے کی کوشش اچھا کریں پوائنٹ ہے ان اس کا. کے ذریعے. لیکن مسئلہ بالکل وہی ہے بالکل کہ یہ جب بھی لے کے آئیں گے نا تو سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے جی بھائی کہ جو آپ لے کے آئے ہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ لفظ طلاق آپ نے لیا ہے تو سورہ طلاق تو خود قرآن کے اندر موجود ہے لفظ طلاق. تو یہاں اور سر ضربنا کا بکھرا معنی طلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سر جی بکھرا ہوا سر جی مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی تھی جی جب میں نے یہ چیپٹر کیا تھا. میں کہا 6 گواہ چاہیے اس کے لیے عادل. تو میں کہا یہ اتنا بڑا پروسیس کیا چکر ہے اس میں. تو یہاں سے سر میں اس میں انٹرسٹڈ ہوا کہ جب اس نے کہا کہ جب بھی دو تو تم 2 عادل گواہ مقرر کر لو. اب قرآن کی آیت ہے تو میں کہا یار یہ تو 6 گواہ چاہیے اس میں. یہ اتنا امپورٹنٹ کام اللہ کے سامنے ہے کہ قتل کے لیے 2 بدکاری میں 4 اور طلاق کے لیے 6 لوگ. اسی طرح سر جی 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 مست قانون میں یہی لکھا گیا ہے اور اس کی علت جو ہے وہ عجیب عجیب ہے. ہر بندہ اس کی طرف جو ہے علت کو نہیں جانتا. میں بڑا حیران ہوا. پھر میں نے کہا کہ یار یہ اس کو تو دیکھنا پڑے گا کہ یار مجھے تو پورے قرآن میں کسی چیز کے اوپر بھی اتنی اسٹرانگ چیزیں نہیں ملی. یہ کیا کرنا چاہ رہے مقصد کیا اللہ کا اتنا اس کو کمپلیکیٹڈ کیوں کیا سر مجھے نہیں پتا. لیکن ہم بظاہر جس طرح کے میں بالکل ایک عام آدمی کی طرح قرآن پڑھتا ہوں مجھے سب سے مشکل پروسیس یہ نظر آیا سر ایسا ہی کہ ہے. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ فیملیز ٹوٹیں سر جی. بالکل. اور پھر اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور دیکھیں تو 2 چیزوں کا اللہ نے جو ہے اقرار جو ہے سر جی باللسان کو جو ہے پریفر کیا کہ لازمی کرنا ہے تو ہم نے ایک اپنی وادنیت کو اور ایک نکاح کا سر جی. جی یہ بڑی عجیب و غریب مماثلات ہے سر جی. ایسا ہی ہے. اور وہی لا کراف الدین اس میں بھی رکھا سر جی. پسند نہیں ہے جیسے بھی مائے مالکوں نے کہا کہ مارنے کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے. آسان جبر ہی نہیں ہے دین میں. جاؤ جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اللہ نے اس نکاح کو ساری چیزوں کو اپنے ساتھ سر جی منسلک رکھا. بڑی عجیب سر جی. میں جب پہنچا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ فیملی لائف کو کس قدر امپورٹنس دے رہا ہے سر. بالکل بالکل ایسا ہی. اس کو سر جی آپ جانتے ہیں. اب یہ دیکھیں سر جی اور ایسی باتیں عجیب لگتی ہیں لیکن چلیں ہم آپس میں تو کر ہی سکتے ہیں. محسن حجاجی کا نام سنا سر آپ نے؟ کس کا؟ محسن حجاجی ایرانی تھا لڑکا. نہیں. اچھا سر جی میں آپ کو اس کی ویڈیو سینڈ کرتا ہوں. یہ تقریباً سر جی کوئی 24-25 سال کا لڑکا تھا اور اس کی تقریباً 5-6 مہینے کی بیٹی بھی تھی. اچھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ سر جی عراق میں شام میں جب آئسس وغیرہ تھے تو ادھر شام میں مالکن کے روزے پہ جب یہ آئسس والوں میں حملے کر رہے تھے. اچھا. تو اس نے خواب دیکھا کہ اسے مالک بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ اور تم بہت بڑے مومن ہو اور تم جو ہو اور تمہیں تمہارا سر کاٹا جائے گا ہماری محبت میں. اچھا. یہ لڑکا 26 سال کا. اس کی والدہ نے بھی سر یہ خواب دیکھا. تو اس کی والدہ نے اس کو جب 2-3 دفعہ مسلسل دیکھا اسے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے یہ خواب مجھے آ رہے ہیں اس طرح کے. کیا اس نے کہا کہ ماں کو کہا کہ مجھے بھی. اس نے کہا کہ جاؤ فوراً جاؤ. وہ مختصراً یہ سر جی وہی ہوا کہ ادھر وہ پکڑا اس کو سر جی. اس کا انہوں نے سر کاٹا اور باکس میں بند کر کے اس کی والدہ کو بھجوایا سر جی. اوئے ہوئے ہوئے. سر اس کی والدہ نے ایران میں اس کو جیسے ریسیو کیا تھا نا سر کو. سر ایک بڑا تھال تھا سر اس کے پاس جس پہ مٹھائیاں تھی ساری. اچھا. وہ ساری دنیا رو رہی تھی اور سر جی وہ تھال پہ مٹھائی تقسیم کر رہی تھی کہ میرے مالک کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک ایسا ہی.
तो सर वो पता नहीं बाद में कहाँ से किस चीज के साथ लिंक कर रहा था, वो मेरे जहन से पीछे निकल गई। यही औरतों के हकूक के लिए। हाँ सर जी। तो वो अब आप देखिए सर उसको कि वो खातून जो है सर जी, वो और उसकी वालदा सर जी, उसको मैंने उसकी वीडियो देखी हुई है सर, हम्म, और वो खुशी में सर वो तकसीम कर रही है, और वो एन उसके साथ सब कुछ वो इस तरह हुआ। तो सर ये ये वही दूसरी इम्पोर्टेंस। दोबारा वाक़या हो जी रहा है ना, वही अकलबी वाला कि उसकी माँ ने जी उसका सर जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल जिसके सर जी। मुझे याद आ गया सर जी, तो अल्लाह ने इतनी इम्पोर्टेंस दी है इस फैमिली उसको जी इकट्ठे रहने को, जी कि अगर तो अल्टीमेट कुर्बानी भी होती है तो विद इन फैमिली होती है सर। जी यार दोस्त आके कुर्बानियां अगर दें तो दे दें, जी वो उनका अपना हिस्सा है, लेकिन विद इन फैमिली की सर जी बड़ा सख्त होता है कि बेटा, तो अल्लाह ने इस फैमिली को इसी वजह से इन पिलर्स को, शादी को सख्त रखा तोड़ने को, कि यार आपके साथ पूरा एक निजाम टूटता है। ऐसा ही है। डाइवोर्स से मसला ये होता है कि सर जी जो आगे जनरेशन होती है, बच्चे होते हैं, उनमें इस बात की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है कि ये कोई बात ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है सर जी, मेरी वालदा कहा करती थी यार ये लफ्ज मुंह से मत निकाला करो, मानूस लफ्ज है। हम्म, और उनकी अपनी वो है कि यार वो ये इस तरीके का। अब सर जी एक्सेप्टेबिलिटी के साथ हुआ क्या कि फैमिलीज टूटनी शुरू हो गई। तो सर अब वापस आए मौजूद पे, आप बताएं कि मालिकों ने क्या कहा सर जी और इसके बारे किस चीज के बारे में? में। यही सर जी, ये जो आपने कहा यहाँ पे वदरबू क्या आएगा सर जी, मतलब ये काफी बाद मौजूद सामने आया है। मैं वो अब आयरात को इशारा बोला ना कि आयरात को जब बैठेंगे ना, आने दे किस मुझे। लफ्ज पे आप सर हाँ जी? जी। मैं तो रात को नहीं हूँ सर जी, क्यों? मैं तो 11:30 बजे फारिग हूँ सर जी, 4:30 बजे अभी 11:30 यहाँ पे और तकरीबन मैं भी, मेरे पास 3-4 घंटे हैं, तो मैं वो भी बिजी है। तो चलिए आप लोग रख ले, मैं सर से फिर बात जब सुन आप लूंगा। फ्री होंगे तब रख लेते हैं, बता दे टाइम। नहीं नहीं, कोई सर जी किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए, इल्म का सर नहीं जी नहीं, मालिकों आप का वैसे एहसान है। अभी तो हमारे पास 4 हुए हैं ना, 4:15 हुए हैं। आप जी कितने मैं घंटे 8 बाद बजे कितने तक, तक? मैं आठ बजे तक आपके साथ। हाँ तो 8 से बाद ही हम लाइव भी 8 के बाद ही लगाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब का हुआ है ना उसके साथ, शिकरी के साथ है ना डिबेट आज। अच्छा अच्छा अच्छा, शिक्री डिबेट कौन है नहीं सर है, जी? वो सिर्फ सवाल ही करेगा। सर वो उसने सर वो देखिए वो वैसे इकबाल वो कर रहे हैं, आपने भी कह दिया सर। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, मतलब मुझे कोई खौफ नहीं है उसका सर जी, नहीं लेकिन खुद क्यों होना शिया है? शिया नुमाइंदा के तौर पे जाना ना सर जी, ये जिम्मेदारी हो जाती है अपने हाँ ये अकीदे को कुछ तो सर जिम्मेदारी तो है, इसमें तो जी। शक मैं नहीं। आपको मैं अपनी पतंग नहीं ऊंची करता, शिया होने के नाते जिम्मेदारी हो जाती है सर। फिर बिल्कुल मुझे ऐसे ही रिप्रेजेंट है। करना पड़ता है किसी चीजों को, तो मुझे हाँ कोई मसला नहीं सर जी, दुनिया का कोई आदमी नहीं, आप मुझे जानते हैं। ऐसा ही है। लेकिन ये नाम मेरे साथ टैग लगेगा तो मुझे मेरी जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी सर जी इसमें फिर कमी है मेरे अंदर, सीधी सी बात है, वरना कोई मसला ही नहीं है सर। चलें, ठीक है, अभी डॉक्टर साहब है ना, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या हाँ जी उसके साथ करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कहते हैं जी शिया स्कॉलर और शिया, तो सर जी फिर वो जिम्मेदारी बहुत है, मैं कोई बहुत लफ्ज गलत बहुत भी बहुत करूंगा, बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत मैं बड़ी क्यों सर, जिम्मेदारी। मेरी तो पतंग ऊंची हो जाएगी कि जी अल्लाह के व्यूज मिल गए सर जी, आगे मालकों 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 ने मेरे पर आंखें निकाल देंगी सर। ऐसा ही है। तो मैं तो सर बाकी कहते हैं, हम ये कहते हैं कि एक मोहल्ले दूसरे मोहल्ले के साथ साथी देखिए, मैं उसके उसकी अंतड़ियां भी बाहर निकाल दूं, शिया बन के सर जी जाना बहुत बड़ी चीज है सर जी। मतलब सोच के फिर टांगे कोई काम शक जाती है नहीं। कि यार मालिक कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि मैं मालिकों के लिए जो है कि ऐसी होती है, ऐसे जाहिल होती है शिया, तो बस खत्म हो गया सर जी। बिल्कुल सही आपने कहा, बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं इसलिए सर पीछे हो रहा हूँ, वरना हाँ हाँ, अगर आप ये अनाउंस करते हैं कि एक मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले से ऊपर जो है सवाल जवाब, फिर देखें सर जी, शिया के साथ मैं नहीं जाना चाहता सर। नहीं, फिर देखें सवाल मैं जवाब ही करता रखिए क्या ना हूँ आप। इसके साथ। आपने नहीं डिबेट सर तो जी, करनी नहीं ना। सर जी असल में मेरा मेथड जो है ना, बिल्कुल ये मैंने आप आपसे थोड़ा सा उल्टा अलग काम है करें ना, आप उल्टा जी। करें। आप कहें कि अब मैंने सवाल करे, आप मेरे सवालों के जवाब दें। सर वो उसके लिए रेडी नहीं होता ना, वो ये करता नहीं है। उसको मजबूर करेंगे ना कि हाँ मैंने तू इतनी बातें हाँ कर रहा है सबके साथ, हाँ, अब हमारे भी कुछ सवाल है, तो हमारे सवालों के जवाब देना। जी हाँ जी हाँ। तो पोस्ट बना के अभी लगा देते हैं ताकि वो खुद मजबूर हो जवाब देने के लिए। सवाल करने पर तो कोई मसला नहीं है ना आपको। नहीं 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 सर जी, सवाल करने में कोई किसी किस्म का हाँ मसला किस तो बात का फिर आप सर जी, सवाल जहाँ रखा तक है सेशन रख लें कि मैं तुमसे ये करना चाहता हूँ कि मेरे कुछ सवालात हैं, मैं जी तुमसे जी जानना चाहता हूँ, जी और सर। इल्मी सवाल होंगे मेरे, मैं कोई ये नहीं ऐसे ही बस उठा के ले आया, नहीं, मैं इल्मी सवाल है और मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, तो मैं तुम उनको मुझे मुतमिन करो उन सवालों के जवाब दे के। तो उसके हाँ, उससे बात करें, मैसेज कर दें उसको।
ٹھیک ہے سر جی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اصل میں ہاں بات وہی تھی سر جی کہ شیعہ ہو کے جانا، وہ پھر نہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں، وہ بہت ریپرزینٹ بڑی کرنا ذمہ ہوتا ہے داری اپنے ہے، آپ کو. وہ بہت بڑی ذمہ داری، اس میں کوئی شک نہیں. اب لیکن آپ کی آپ وجہ وہاں پر 2% نمائندگی بھی کریں ہی نا. نہیں میں شیئر نہیں کروں گا سر جی. مجھے ہاں تو آپ جتنا آپ جیسے 2% بھی آتا تو میں ان کے سر پہ کودے ماروں سر بیٹھ کے. نہیں نہیں، میں تو خود بھی آپ وہ کو مجھے پتہ تو ہے آتا کہ میں جاتے نہیں کچھ نہیں کودتا، ہے. نہ ان کے ساتھ ڈبیٹیں کرتا ہوں، نہ بنتی ہیں ہماری، نہ آتی ہے مجھے، خدا معاف کرے، وہ نہیں. ہاں آپس میں بیٹھ کے یہاں پر ایک دو بات قسم چیت سے کر سر جی، لیتے ہیں. سال 1.5 سال آپ کے ساتھ اس ایک موضوع پہ ہوا ہے سر جی، میں ابھی تک باہر نہیں نکل سکتا. عمران صاحب سے میں باہر ہی نہیں نکلا سر جی. چاہتی نہیں کہ کچھ اور سیکھوں سر جی. اتنی بڑی چیز ہے میرے آگے سر. اب اس پہ جتنی آپ تحقیق کریں گے سر جتنی باہر ہی آپ کو نہیں، فائدہ سر ہے. دہلی صحیح سے بات باہر نہیں نکل سکتا نا. میری توجہ نہیں جاتی کہیں پہ. میں کہیں جاتا ہوں سر جی یہ چیز پیچھا نہیں چھوڑتی. ہے، بالکل. ہر زندگی کا معیار اس کے اندر آتا ہے سر جی. پتہ نہیں لوگ اس کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کہ جناب وحدانیت نہیں سر جی. اس کے اندر کچھ اور خلقتیں، کچھ اور کائناتیں چھپی ہوئی سر جی. مجھے وہ چیزیں اس میں نظر آتی ہیں کہ میں گھر کہ جناب وحدانیت نہیں سر جی. اس کے اندر کچھ اور خلقتیں، کچھ اور کائناتیں چھپی ہوئی سر جی. مجھے وہ چیزیں اس میں نظر آتی ہیں کہ میں گھر میں کسی پہ بیٹھ تصور ہے میرا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. صرف یہ نہیں ہے سر جی کہ لفظ جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتے. بے سر شک لفظ نے کس چیز کا آج تک احاطہ کیا؟ ہو ہی کسی نہیں چیز کا سکتا. بھی نہیں کیا سر. بے لفظ نے شک کسی سیب نے سیب کا احاطہ نہیں کیا سر جی. ایسے ہی سر جی بڑی عجیب سی بات ہے پھر کہ جس بالکل چیز کے اوپر کاظمی سید نام رکھا گیا سر جی، یہ تو کاظمی سید نہیں ہے سر جی. بالکل ایسے ہی یہ تو کچھ یادیں ہیں، میموری ہے بالکل میری، پاسٹ ایکسپیرینس ہے جس کے اوپر دے سر جی میں کون ہوں. ایسے ہی اس سے تو بالکل سر جی ایسے میں کسی کے ساتھ باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں کاظمی پھر سے پاگل ہو گئے. اس میں خاص لفظ ہے پھر سے صحیح. کہ میں کون ہوں. یہ لفظ کس کے اوپر ہے؟ اس کا اطلاق مجھ پہ نہیں ہوتا ہے. یہ صفت کا ہے، یہ اظہار ہے ایک کیا. تو یہ مجھ سے مختلف ہے. میں کدھر ہوں سر جی؟ ایسے ہی مالک نے سر جی ایسی ایسی چیزیں اس میں ڈال دی ہیں واللہ باللہ سر کہ آپ کے علاوہ میں کسی سے بھی بات کروں گا وہ مجھ کو کہتے ہیں پاگل ہو گیا، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے. اب سر کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب میں آپ کو خطرناک بات کروں جو آپ کو چونکا دے گی سر. یہ مجھے واپس لے جائے گی سر جی. اس میں ایک بہت مشکل سے روکنا پڑے گا اپنے آپ کو سر جی، وجود کی وحدت سے سر. اگر سلپ ہو جائے آدمی تو سیدھا ادھر جا کے گرتا ہے. عبادت وجود میں چلا جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے نا سر اس کے علاوہ. پھر تو ہر حقیقت جو ہے سر جی وہ جو ہے متشابہ ہو گئی ہے سر. بالکل بڑا سر ایسے کام ہے سر جی مالکوں کا اللہ معاف کرے سر جی کہ ان کی رضا کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا. بے شک بالکل بھی نہیں سیکھ سکتا آدمی. بے شک ایسا ہی. سر صرف اتنا کہہ کے کہ نہ وہ متحرک ہے اور نہ وہ ساکت ہے سر جی. پاگل پان ہے سر جی. مطلب اس کو سوچ سوچ کے خالی ہو گیا سر جی. ساکن بھی نہیں اور متحرک بھی نہیں. تو کیا ہے سر جی؟ مطلب اتنی ساکن اور متحرک مالک ہونے کے لیے اس کا کوئی ایسا وجود ہونا ضروری ہو جائے گا کہ جس سے یا متحرک ہو یا ساکن ہو. وہ ان دونوں میں نہیں آتا تو پتہ چلا کہ وہ وجود رکھتا ہی نہیں ظاہری. سر بے شک سر جی متحرک ہونے کے لیے پیچھے فورس چاہیے ہوتی ہے. تو کیا بے اللہ شک بے شک. کیا اللہ اپنی قدرت پہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے؟ اگر نہیں وہ اپنی اس قدرت پہ کی ڈپینڈنٹ ہے قدرت، کچھ وہ کرنے میں. اپنی قدرت کا غیر تو نہیں ہے نا. کیا بات ہے سر جی، کیا بات ہے سر جی. ایسی ایسی چیزیں ہیں سر. مطلب میں ابھی بھی بات کروں میں بال کھڑے ہوئے میں نے موضوع کو لایا نہیں سر کیونکہ ہم ایک اور فلو میں چل رہے تھے. میں سے باہر نہیں نکلا سر جی. سال 1.5 ہو گیا یہ وہ مجھے تو اس پوائنٹس نے ہیں. ہلا کے رکھ دیا ہے. یہی وہ اس توحید کی معرفت کو حاصل کرنے کے حقیقی ائمہ نے جو پوائنٹ رکھے وہ یہی ہیں. سر یہی میں تو آپ سر پوری سے توحید کو نکل ہی نہیں پڑھ، پاتا باہر. توحید کے جی اندر ہر صفحے پر آپ کو اس طرح کے پوائنٹ ملیں گے جو ابھی آپ نے بات کی ہے. یہ والے ہر صفحے پر ایک پوائنٹ ملے گا آپ کو. سر جی وہ ہمارے سید ایک بڑی عجیب بات کیا کرتے تھے. شروع میں کہتا تھا چھوٹا تھا 18 19 20 سال ہوتی تھی ایج تو میں کہتا تھا یار ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں حکم ہے. وہ کہتے تھے کہ ایک خیال کو جذب کرو، رہو اس میں کچھ مدت، دیکھو کتنی آگہی آتی ہے اور اگر مایوسی ہو تو آگے چلے جاؤ. تو سر اب اس تصور میں بس رکا ہوں سر جی. اس کی آگے ایکسپلینیشنز ہوگی. میں نے آپ سے حدیث طارق بھی لے لی، غمام بھی لے لی سر جی، حدوث الاسماء بھی پڑھ لی. سر اس سے باہر نہیں نکلتا میں.
تو یہی گھومتا ہے کہ کیا ہو گیا سر، یہ یہ ساری فہم چیزیں کی دنیا میں میں غلط ہو غلطہ سکتا ہوں. زنی ہے. نہیں، اسی کو کہتے ہیں حقیقی، جو آئمہ نے بتایا تھا نا کہ اس دنیا میں منتقل ہونا ہے، ایک خیال کی دنیا میں منتقل ہونا ہے جو آپ کو حقیقت کی طرف لے کے جائے گی. سر اتنی عجیب ہے نا سر جی. دیکھیے میں بھائی آپ کو ایک بات کنیکٹ کرتا ہوں. اگر معذرت سر جی میں اپنے خیالات کا اظہار کروں وہ آپ ہی کے ساتھ جی کر جی سکتا بسم ہوں. سر میں بیٹھ کے گھاس کو دیکھتا رہتا ہوں نا. جب آپ بھی بیٹھے ہو تو میں بیٹھتا ہوں. سر جی یکلا میں نے سوچا کہ اللہ. گھاس کی پتی کے دل کی آرزو کیا ہوتی ہے. ان سنسلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کے وہ باہر نکلتی ہے، کیا فنا کے لیے یا بقا کے لیے؟ ظاہری میں اس کی فنا ہے، حقیقت میں اس کی بقا ہے. سر اس کی دل کی یہ آرزو کہ وہ سنسلاخ کو چیر کے نکلے، اور فی سب کیا وہ فی سبیل اللہ ہوگی. یہ اس کی اس کی بقا فنا کی میں جو دلیل بقا ہے ہے. نا، پہاڑ کو چیر کے نکلنا اس کی بقا کی دلیل ہے. تو سر معلوم ہوا کہ کوئی صفت موصوف کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہو ہی نہیں سکتا نا. سر مجھے تو گھاس میں بھی نظر آنے شروع ہو گیا. تو ظاہر ہے کوئی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جہاں اس کی قدرت ظاہر نہ ہوتی ہو. سر کوئی بہت چیز مشکل چیز ہے سر جی. اور اس کا جو ادراک ہوتا ہے سر جی، رونگٹے بس کھڑے ہی رہتے ہیں سر جی. سوچ رہے ہو کہ یار اس کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہے. بس ظاہراً تو بس لفظ لکھے ہوئے ہیں سر جی. انسان سلیکٹ زیادہ کریں تر انسان لفظوں کی دنیا میں نا حقیقت کی طرف سفر ہی نہیں کیا نا. سر جی. میرا تو دماغ خالی کر دیا سر عمران صاحب والی بات. یہ عمران صابی والی، یار میں کب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز اس کو دوبارہ شروع کروائیں، دوبارہ سر شروع جی کریں. میں نے تو سر جی دیکھیں میں نے تو آپ کو کوئی اور واقعی فائدہ لے یا نہ لے، میں بتا. کم از کم اپنی ذات کے لیے مجھے تو فائدہ ہوگا. سر جی 6 مہینے ہو گئے سر جی. کہتے ہیں کہ ایک ہم نے لیکن سر یہ نا کہ ایام ازاں ہیں سر جی. آپ سبھی بزی ہیں. مطلب ہاں آپ یہ تو مسئلہ ہے. کیا خیال یہ ہے مین ہے. منڈے سے شروع کر دیں یا منڈے سے شروع کرتے ہیں منڈے سے فری ہیں آپ؟ سر جی. منڈے ٹیوزڈے میں فری ہوتا ہوں، اور منڈے صبح یہ اس ٹیوزڈے ٹائم جو ہے 3-4 بجے تک میں بالکل فارغ ہوتا ہوں. چلیں آج جو ڈاکٹر صاحب سے بات کریں اور سیلف سسٹر سے بھی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتی وہ ہیں. تو اور ان کا ریسرچر تو سے بھی. مسئلہ نہیں ہے. بس ریسرچر بہن کو بھی کہتے ہیں سر جی کر لیں گے. اب اسی طرح کیونکہ سر جو رینڈم گفتگو کریں اگر ہم لوگ آدھے 1 گھنٹے پہ بات کرتے ہوں ایک خاص موضوع پہ جس کے ساتھ پوائنٹرز ہوں، آپ حدیثیں لکھوا دیتے ہیں، تو وہ سر اس طرح دیکھیں یہ فائل میں نے کھول کے دکھائی. سر اس طرح میرا سارا کام ہوتا ہے کہ اس پہ ایک ایک چیز کے اوپر اکٹھا کر کے اس کو ایک پورا موضوع کو اکٹھا کر دینا سر جی. نہیں یہ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ جو ہے نا مکمل مائنڈ بنائیں نا کہ واقعہ منڈے کرنا ہے یا نہیں. سر منڈے کو تاریخ کیا ہے سب سے 1 منٹ میں ساتھ کیلنڈر دیکھ لیں. چیک کریں مجھے نہیں پتا کیا بنتا ہے آج. السلام علیکم یا علی السلام. لائیو پاز ہو گئی ہے. میری آواز آ رہی ہے سید؟ آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل صحیح. اچھا جی جی. وہ لائیو پاس کا میسج آ رہا ہے آپ کی طرف. اچھا وہ آپ کا ٹھیک میں ہو گیا. واپس آ گیا. میں واپس آ گیا. اچھا اچھا. میں بھی چلا گیا تھا پیچھے اور سر جی جی آپ کی میں مہربانی نا کوئی صحیح آپ نے. میں اصل میں ایک میسج تھا چیک کر کے آیا. جی سر. اچھا اچھا. یہ سر جی یہ مطاہر بھائی چلے گئے. میں بات کروں سے بھول گیا. میں چاہ رہا ہوں ان کو شیئر کروں سر جی. میں نے تو عراقی شیعہ پکڑے ہوئے ہیں سر جی. او ہو بڑا سر جی ان کے ساتھ مزہ آ رہا ہے آج کل. اچھا. خوب سر جی منہ بھر بھر کے عربی میں مجھے گالیاں دیتے رہتے سارا دن. بس وہ مجھے لمبی لمبی حدیثیں سناتے اچھا ہیں. میں خاموش آپ کو سن رہا ہوں، میں ادھر ہی ہوں، میں صرف 2 منٹ میں آتا جی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی سر بولوں جی. گا نہیں، میں صرف آ رہا ہوں واپس. جی بسم اللہ سر جی. تو وہ لمبی لمبی سر جی مجھے حدیثیں سناتے ہیں میری جان کے مالک علیہ السلام. میں خالق اتنا سے پوچھتا ہوں کہ یہ مالک نے کیوں کہا. تو وہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ تم شک کرتے ہو مالک کہنے پہ. میں فوراً کو حدیث بہار الانوار کی دے دیتا ہوں کہ عقلوں کے مطابق نہ ہے تو چھوڑ دے. میں کہ میں تو چھوڑ رہا ہوں، تم بتاؤ تم کیوں.
وہ سر جی لمبی لمبی ڈگریاں ان کے پاس ہے. میں سیستانی کے پتہ فلاں شاگرد کے پاس ایک 20 سال رہا اور 18 سال رہا. اچھی بات ہے. اللہ تمہیں اور علم دے. یہ بات سمجھاؤ کہ یہ بات اس طرح کیوں چل رہی ہے. اور مزے کی بات ہے نا کہ بھائی کہ یہ عرب جتنے ہیں نا، یہ شیعہ سنی، یہ سارے اس فدربو کا مطلب جو ہے نا مارنا ہی لیتے ہیں. ان کی ماں مر جائے گی اگر انہوں نے میننگ چینج کر دیا. اللہ اکبر. یہ وہی عربی جو جن کا کہہ رہے تھے آپ یہ سارے وہ تو شیعہ اہل سنی مل سنت کے ہی یار. ہیں. ہاں یہ اچھا سارے شیعہ بھی اور یہ سعد اللہ معاف کرے وہ سب کے سب کے سب. اور سنیوں کو تو مزے ہی ان کو وہ بیچارے تو نا ان کو تو الٹیاں لگ جاتی ہیں. ان کے ساتھ گیم وہ ڈالتے ہیں. میں پہلے پوچھتا ہوں، میں نے کہا تم شیعہ ہو کہ سنی ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں دونوں کو کھاتا ہوں. میں نے کہا ایک کو ناشتے میں اور ایک کو رات کے کھانے میں. تو میں نے کہا تم بتاؤ میں اس حساب سے جو ہے میں نے کہا اس حساب کا میں چھری چمچ ہاتھ میں پکڑوں. یہ نا بھائی محمد سر آپ سن تو رہے سر جی. یہ اس دن کیا ہوا کہ ہماری ایک اور یو کے سے ہماری ایک اور بہن ہے اور شبو بہن ہے. وہ فروغ دین کے اوپر کو بات کر رہی تھی. اب ایک تو ان سب کو پتہ نہیں فار سم رانگ ریزن میں کوئی مولوی لگتا ہوں. میرے یہ کام نہیں ہے. کچھ اور نے مجھے بلا لیا کہ آئیے جناب یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے شیعہ بھی بیٹھے اور یہ بھی کہ جی ربا پہ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی میرا ضروری کام ہے میں نہیں گیا. 3-4 دن بعد کہیں پہ انہوں نے مجھے اٹھا لیا. وہ کہتے ہیں جی وہ قاضی بھائی آ گئے ہیں آئے ربا پہ بات کرتے ہیں سود پہ. میں نے کہا جی مجھے 10 منٹ دیں میں گھر پہنچوں اور یہ فائل میرے پاس ہے ربا والی. میں نے یہ کھول کے ان کے سامنے رکھ دی. میں نے کہا جو خود پڑھیں اور خود جانیں. کہ جی آپ ایکسپلین کریں سر جی. پھر میں نے اپنے حساب سے جب کیا تو میں نے نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا ابھی تک میرے پاپا مان سر کے ساتھ اس کے اوپر ان ڈیپتھ نہیں کیا ہوا تو میں اس کو اس طرح نہیں پریزنٹ کرنا چاہتا. یہ بھی پینڈنگ ہے سر آپ کے ساتھ. وہ سر جی جب میں نے کہا انہوں نے وہ قیامتیں میرے اوپر ڈالی سر. تو میں کہا سود کا لفظ تو پورے قرآن میں نہیں ہے بھائی اور اس کا تو یہ میننگ بھی نہیں ہے. ان کو سر جی المنجد کھول کے دکھائی المانے کھول کے دکھائی. ایک نے بھی نہیں مانا سر جی. ان کو پورا قرآن سر جی کیمرے پہ دکھاتا رہا کہ یہ ساری آیتیں جو ہے اس کے اوپر ہے. اس میں کہیں پہ بھی سود کا ذکر نہیں ہے. تو پھر وہ نصاب بتایا جو کیش کے اوپر جو میری جان کے مالک امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ہوا ہے وہ بھی دکھایا سر جی شیعوں کو. وہ نہیں مانتے سر جی. تو اب اس میں کیا کریں گے سر جی. سر جی جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ سے کوشچن پوچھوں گا. یہ جی میں آ گیا ہوں واپس آ گیا. سر یہ من لا یزل الفقی جن سویم شیخ صدوق پیج 174 جی میری جان کے مالک فرماتے ہیں عمر بن یزید کھجور فروش سے روایت ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے میری جان کے مالک امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں آمین. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی ضرورت مند سے نفع لینا حرام ہے. اس کا شمار سود ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم نے دیکھا کہ کوئی امیر ہو یا فقیر اس کی بغیر ضرورت کی کوئی چیز خریدی ہے اس نے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی ضرورت مند سے نفع لینا جرم ہے. تو مالک نے اس کے اوپر فرمایا سر جی کہ کیا تم نے دیکھا کوئی امیر ہو گئی بغیر ضرورت کی کوئی چیز خریدتے سر جی. نہیں. یہ سر یار ایک کیا بات ہے نا مالکوں کی. تو مطلب کہ جو بھی ضرورت سے چیز خریدے گا اور میں بیچوں گا تو میں سود کھاؤں گا سر. کیا بات ہے مالک کے ساتھ ایک جملے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ سود کے متعلق انشاءاللہ نا میرا دل ہے اب احادیث کو جو ہے نا میں وہ ساری جمع کروں. کیجیے سر جی کیجیے. میں ابھی تک اس کو پریزنٹ نہیں کرتا. بڑا زور آتا ہے سر جی. یہ جو لبرل مسلمان ہوتے ہیں نا ساتھ خیال پسند ترقی پسند مسلمان یہ مجھے بڑا کھینچتے ہیں. کیا وہ یہ بات کرو. اس پر بھی میں نے کام اب کروں گا اور ایک جو ہے کام کروں گا نماز جمعہ کے اوپر. بالکل سر جی اس کے لیے میں کچھ کروں گا سر. یہ ٹاپک ہے اسی پہ میں نے آپ کو کہا تھا اس پہ تو نہیں لیکن سر وارز ان اسلام کہ ایک قرآن کی جو ہے وہ
जंगों के जो अखलाकियात हैं जी कुरान के मुताबिक है, उस पे मैंने कहा था कि एक दिन मैं जो मेरे भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जी हमारे साथ लाइव आ जाइए, क्योंकि उनकी जुबान से जब आएगा ना सर जी, तो फिर ये कोई नहीं कहेगा कि शिया ने ये बातें की है। ऐसा ही है। इसलिए अच्छा सर जी, इसमें ये मालिक आगे फरमा रहे हम्म, कि उमर अल्लाह ताला ने फरोख्त को यानी बिजनेस को हलाल करार दिया है और सूद लेने को हराम किया है, लिहाजा तुम नफा लो और सूद न लो। हम्म, तो आपने अब सर क्या बात है, तो मैंने अर्ज की सर मैं इससे आगे तुम सर जी खुदा की कसम इसमें कोई इल्लत नहीं है। तो मैंने सारी बात आ गई। अब मैंने अर्ज की आपसे कि मैंने अर्ज की कि सूद क्या है, तो आप मालिक ने फरमाया कि 1 दरहम के एवज 2 दरहम या इसके मिसल लेना, यानी 200% जब हो जाए सर जी तब सूद कहलाएगा। जी मेरे सर जी अगर इससे आसान कोई और एक्सप्लेनेशन है तो आप बता दें, मैं ले लूंगा। कानून यानी वज़ा हो गया ना। इतना बेहतरीन वाज़ेह हो गया। अच्छा अब मैं कहता हूँ सर जी कायनात के मालिक यही हैं। पहला जुमला ही सर जी कि मेरी जान का मालिक यानी इमाम अब साहब आप ने- समझ गए हैं कि एक इमाम मासूम ने किसी लफ्ज को सूद नहीं कहा, बल्कि बिल्कुल भी किसी नहीं एक कहा, इंसाफ को मुअय्यन कहा। कानून को सूद कहा है, और उसकी हद बिल्कुल सर जी। तजावुज 2 गुना 200 गुना हो जाए तो। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी। और पहला जुमला मैं कहता हूँ सर जी कायनात इकट्ठी हो जाए ये जुमला ना दे। पूछा गया क्या उससे कि मुसलमान और काफिर के दरमियान जो कुछ होगा तिजारत होगी, जी सूद नहीं होगा। जी पूरे का पूरा इंटरनेशनल बिजनेस एक जुमले में सर। IMF से लोन ले, घर का आप बोले मॉर्गेज नहीं सर। अगर मैं गलत हूँ प्लीज मुझे ठीक कर दें सर। नहीं इंशाल्लाह मैं मैंने- दूसरी अहादीस भी मैं इससे तो present ही नजर से नहीं गुजरी करता। हुई है, मैं आपको अच्छा हाँ सारी सर जी। अहादीस ये दिखाऊंगा। आप ही ने दिया हुआ है सर, ये कागज भी आप ही ने दिया हुआ है मुझे। ये वाला जो मैं बयान करूँ आप ही ने मुझे बताया था, कुछ 2-2.5 साल पहले बताया था। जी अब ये सारा इंटरनेशनल बिजनेस है, मैं कार फाइनेंस करूं, कार लोन करूं, बिजनेस एडवांस लूं, जो भी करूं मुसलमान काफिर के दरमियान हो रहा है, सारा का सारा बिजनेस है। और फिर फरोख्त है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं उन टर्म्स के ऊपर एग्री कर रहा हूँ ना सारा बैठ के उनके साथ। तो बिल्कुल जब मैं एग्री कर रहा हूँ तो मुझ पे किसी ने तलवार तो नहीं पकड़ी हुई थी। सही बात। खामखा जनाब तुमने इतना बड़ा घर खरीदना तो तुम इतनी की मॉर्गेज भी लो, उसके ऊपर $1 मिलियन भी लो हुकूमत से, क्यों लो भाई? बिल्कुल तो भाई इतना वाजे। अच्छा सर जी मुझे जो इसमें प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताऊं काइंडली सर जी उसको आप देख ले सर। मुझे फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रखवा अच्छा जो लेन देन का है, पैसे का काम है इसमें सर जी, जो फसलों के ऊपर है, गनीमत के ऊपर है और गनाइम के ऊपर आ गया, फसलों के ऊपर ऊंट वगैरह या ये भेड़ बकरियां, इनके ऊपर जो भी सूद का या इसका चक्कर है वो मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। मैं निकालूंगा इंशाल्लाह। अभी ऐसे तो यहाँ पे मालिक ने लिखा हुआ है लेकिन मुझे उसकी समझ ही नहीं आती कि क्या कहा। मैं इस यहाँ से कुछ अहादीस मेरी नजर से गुजरी हुई हैं, इनके ज़ैल में पता नहीं किस शख्स ने कुछ लाइव बैठे हुए थे, किसी ने सवाल किया था तो मैंने खोल के दिखाई थी। मैं इंशाल्लाह दोबारा से है ना वो सारा चैप्टर खोल के देखूंगा। क्योंकि सर आगे फिर मेरी जान का मालिक इमाम बाकिर ने फिर कहा सर जी कि ये वाला निसाब जो था ना सर, एक दरहम के बदले 2। आगे फिर मेरी जान का मालिक इमाम बाकिर कहते हैं कि आपने फरमाया कि 1 ऊंट के बदले 2 ऊंट और 1 जानवर के बदले 2 जानवर नगद हाथ के हाथ खरीदने में कोई हर्ज नहीं। यानी लाइव स्टॉक जिसे कहते हैं हम, जानवर जिसे कहते हैं, लाइव स्टॉक के ऊपर चीजें चेंज है। मैं सवाल ये रखूंगा कि क्यों चेंज है जी कि सर और मेरे सामने जो इसकी अपनी अक्ल से यही हो सकता है, मैं बिल्कुल गलत हूँ इस वजह से कि सर एक जानवर को सने फरोख्त तक पहुंचने में 2, 2.5, 3 साल लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर वो मैं आपसे जानवर उधार लेता हूँ और उससे मैं खेती करता हूँ या बार बर्दारी का काम लेता हूँ और उसका बच्चा है तो इसने जितना कमाया तो वो 2, 2.5 साल बाद वो जानवर उस एज का पहुंचता है। तो इसलिए 1 ऊंट के बदले 2 ऊंट लेने में कोई बात नहीं होगी। ये मेरा जाती ख्याल है सर जी, सही। मैंने मालिकों पर ही पढ़ा। तो सर ये लाइव स्टॉक के ऊपर और उसके ऊपर गनीमत के ऊपर बस। सॉरी मैं ज्यादा बात कर गया हूँ। ये निकालेंगे इंशाल्लाह अहादीस, इस तरह के अहादीस मैं निकालूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, 1-2 हफ्ता, फिर इंशाल्लाह मैं इन सारी चीज़ों को जमा करके आपको दे दूंगा। बिल्कुल सर जी, मैं इसलिए प्रेजेंट नहीं करता क्योंकि मैंने अभी तक आपसे इसको डिस्कस हाँ, नहीं किया। इंशाल्लाह एक तरफ से मैंने देखा अभी मेरे पास भी कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं जरा इनको कुछ थोड़ा टाइम दे लूं। जी ठीक है सर जी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह रात को शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह ओके मौलाना, नकवी सैयद बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने मौका दिया, आपके साथ बैठे, अल्लाह आपको बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके या या अली, या अली।